جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت. یہ مسلمانوں کے لیے وقف، مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف، ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا. اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. آپ لوگوں سے بات کریں، آپ علماء دین سے پوچھیں یہ چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو اب تک کیوں چھپا کر رکھی گئی؟ کیوں ملوکیت کے اسلام ہی کا پرچار آج تک ہوتا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا ایک اجتہاد تھا. جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت. یہ مسلمانوں کے لیے وقف، مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف، ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا. اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی، چاہے بعد میں کہیں ہماری بدقسمتی سے، شامت اعمال سے کوئی غیر مسلم حکمران آ جائے، پھر اگر آزادی حاصل کی جائے، سٹیٹس نہیں بدلے گا زمینوں کا. ونس خراجی، آلویز خراجی. یہ ذرا سمجھ لیجیے علمی بات کیا ہے. قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا، مال غنیمت کا، یہ سورہ انفال میں ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اور دوسرا حکم ہے والے فے کا، یہ سورہ حشر میں ہے. والے غنیمت کا قانون یہ ہے کہ 5واں حصہ 1/5 بیت المال کا، 4/5 مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا. سوار ہے گھوڑا اور اونٹ بھی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کو 2 حصہ ملے گا، پیدل ہے 13. اموال فے کیا ہے؟ کل کے کل بیت المال کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں. عام خیال یہ تھا کہ یہ زمینیں جو فتح ہو رہی ہیں، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تصور تو کیجئے، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، سارا کا سارا فتح. چند سالوں کے اندر اندر چند ہزار صحابہ تھے جنہوں نے ان سارے علاقوں کو فتح کر دیا. اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ مال غنیمت ہے، ہم نے جنگ کر کے فتح کیا، لہذا یہ زمینیں تقسیم کر دیجئے، 5واں حصہ رکھ لیجئے بیت المال کا. حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہ زمینیں اور یہ رقمیں تمہیں تقسیم کر دیے تو بعد کے آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا بدترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر حضرت عمر یہ فیصلہ نہ کرتا. وہ عمر فاروق کان رائے موافقا بالکتاب والسنہ، کتاب اور وحی کے مطابق ان کی رائے، بلکہ میں کہتا ہوں وہی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ ان کا اجتہاد ہے اور یہ اجتہاد کسی مولوی کا نہیں، امیر المومنین کا. جبکہ پوری ملت اسلامی ایک حکومت، ایک نظام، مذہب اور سیاست میں کوئی تفرقہ نہیں. وہی خطیب ہے مسجد نبوی کا اور وہی امیر ہے وہ حکومت کا، سربراہ ہے حکومت کا. اس کا اجماع اور خلافت راشدہ کا یہ اجماع، یہ تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اٹل قانون. اس کے اوپر اس اجتہاد پر عمل کیجئے. زرعی زمین کی 2 قسمیں ہماری شریعت میں ہیں. جو مسلمان لڑے بھیڑے بغیر ایمان لے آئے ان کی زمینیں ان کی ملکیت ہیں. جیسے مدینے کے مسلمان، وہ تو لڑے نہیں، انہوں نے تو خود حضور کو لے کر اور ان کو دعوت دے کر وہ مدینے تشریف لے کر آئے ہیں، لہذا ان کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں، ان سے عشر لیا گیا، یہ عشری زمینیں کہلاتی ہیں. جو زمینیں فتح ہوئی، جو ملک، یہ عشری نہیں خراجی ہے. یہاں پر وہ ملکیت رہے گی بیت المال کی، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، وقف علی المسلمین. البتہ جو کام کرے مسلمان ہو، کاشتکار، مجوسی ہو، عیسائی ہو، وہ خراج دیں گے براہ راست بیت المال کو. پاکستان کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے بدور شمشیر فتح کیا تھا. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. وہ جاگیر چاہے کبھی رنجیت سنگھ نے دی ہو، چاہے وہ انگریزوں نے دی ہو، چاہے اس سے پہلے کہ وہ سلاطین مغلیہ نے دی ہو، جن میں سے سوائے ایک اورنگزیب عالمگیر کے باقی سب کا جو رویہ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا تھا. اکبر اعظم نے تو یہاں سے دین محمدی کا جنازہ نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دین الہی رائج کیا تھا وہ اکبر اعظم علیہ ما علیہ، ان کی دی ہوئی جاگیر ہے اور وہ مقدس ہو جائیں گی.
انگریز کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی، رنجیت سنگھ کی دی ہوئی جاگیریں وہ مقدس ہو جائیں گی؟ معاذ اللہ، یہ تمام زمینیں بیت المال کی ہیں، وقف للمسلمین، ان سے خراج جائے گا براہ راست بیت المال میں، آدھی یا اس سے بھی زائد یا اس سے کم جو پوری پیداوار کا جائے گا وہاں اتنا ریونیو جمع ہوگا، اتنا ریونیو جمع ہوگا کہ بہت سے لانتی ٹیکسوں سے نجات مل جائے گی، جن میں سب سے بڑا لانتی ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس۔ عام کاروباری آدمی یا تو ہمہ وقت کلرک رکھے، اکاؤنٹنٹ رکھے، اور پھر اسے بازار سے بھی نہیں ملتی رسید، وہ سامان لے کر آتا ہے رسید نہیں دیتے، اب وہ جاتا ہے انکم ٹیکس افسر کے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا ہوا ہے، جھوٹ بولے، جھوٹ حلفیہ بیان دے، رشوت دے، اکاؤنٹنٹس کو دے، انکم ٹیکس آفیسر کو دے، چھوٹ جائے گا، جان بچ جائے گی، اور اگر جھوٹ نہیں بولے گا اپنی بساط الٹ دے۔ لہذا تقریباً سب کے سب جھوٹے ہو گئے، جھوٹے حلف دیتے ہیں۔ جب جھوٹا حلف انسان نے دے دیا ایک معاملے میں تو یوں سمجھئے کہ کارک کھل گیا بوتل کا، اب تو جھوٹ ہی ہوگا، اسی کا راج ہوگا۔ یہ سب سے بڑا ملعون ٹیکس ہے کہ جس نے ہمارے ہاں صداقت کا، دیانت کا، امانت کا جنازہ نکال دیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تو ہم نے جاگیرداروں کو دے رکھا ہے، ان کے محل کو سج رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے عیش ہیں۔ ہاری کو دیکھو، یہاں کے کاشتکار کو دیکھو۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، جو پہلے لاہور میں رہتے تھے پھر کچھ عرصے جا کر ایک دیہات میں مقیم ہوئے، کہنے لگے خدا کی قسم میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، پنجاب کا دیہاتی کاشتکار خود نہیں نہاتا، ہفتوں اپنی بھینس کو ضرور نہلاتا ہے لیکن خود نہانے کا کوئی تصور نہیں، وہ حیوان سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہی حال ہاریوں کا ہے، یہی آپ جا کر دیکھیے، وہ بیچارے بھیڑے بکریاں پالنے والے بلوچستان کا عام بلوچ، اور عیش کن کے ہیں؟ سرداروں کے، عیش کن کے ہیں؟ جاگیرداروں کے، زمینداروں کے۔ یہ سارا نظام ختم کر کے اور اس اجتہاد کی اصول پر یہ ساری زمینیں خراجی ہیں۔ اسی شہر لاہور کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں ہے، لیکن جب انہی کے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی نے استفتاء لکھ کر بھیجا تو ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے، کسی اور چھوٹے مفتی سے، وہ جو مفتی صاحب ابھی سمجھئے کہ ابھی وہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اپرینٹس ہیں، ان کے ہاتھ سے دستخط کروا کے بھجوا دیا، یہ تو عشری ہے۔ یہ حال ہمارے علماء کا ہو چکا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے ادارے کن سے چلتے ہیں؟ چندے کون دیتے ہیں؟ سرپرستی کون فرماتا ہے؟ وہ تو وہی لوگ۔ سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو دارالعلوم نہیں چلے گا، سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو یہ سارے جو بھی چارٹ بچھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی مسندیں سجی ہوئی ہیں، جو بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں، ریاستیں بن گئی ہیں، یہ کہاں سے آئے گی؟ لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہیں مشکلات ہیں، لیکن اب ہمیں حقائق کو علل اعلان کہنا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبینی نس تو بس۔ اور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں جو ہر سے قل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں علامہ اقبال کی بات، میں ان کا ادنا طالب علم ہوں، ویسے میں انہیں کوئی معصوم نہیں سمجھتا، ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مثالی نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، ان کا فکر ہے جو بہت بلند ہے۔ مجھے آج کے دور میں، اس پوری صدی میں، فکر کے اعتبار سے ان کے قریب بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا آج تک۔ 60 برس میں ہوں اپنی عمر کے میں، اور مطالعہ کر رہا ہوں کم سے کم 40 برس سے، لیکن یہ کہ اپنی جگہ ہے، عظمت ایک پہلو سے بہت ہے، دوسرے پہلو سے وہ ہمارے لیے کوئی واجب التقلید نہیں۔ عملی زندگی خود وہ کہہ گئے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے گا عمل کو۔ بات صحیح کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرہ انور پر جو پردے پڑ گئے تھے، آج وقت آیا ہے کہ ان پردوں کو اٹھا دیا جائے، ڈنکے کی چوٹ کہا جائے یہ زمینیں خراجی ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں پر وقف ہے، ان کی بہبود کے لیے ہے، ان سے خراج براہ راست جائے، نیا بندوبست اراضی کیا جائے، جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کا حق فائق ہے، الفضل للمتقدمین پہلے موجود ہے، جو کام کر رہے ہیں ورکیبل یونٹ بنا دیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے، سن 82 میں میں نے صرف 2 مہینے کی خطا کی تھی، ضیاء الحق صاحب کی شورا میں 2 اجلاس اٹینڈ کیے تھے، اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک کمیشن بٹھائیے، جید علماء بھی ہوں اس میں، جب وہ دیکھیں گے کہ موقع ہے سچ بات کہنے کا تو بہت سے حضرات انشاءاللہ تعالی حق بیان کریں گے، لیکن یہ کہ ان کو موقع دیجئے، تحفظ دیجئے، اور یہ کہ بندوبست اراضی کے ماہرین کو بٹھائیے، زمین کا نیا بندوبست ہو جو اس ملک کے لیے مفید ہو، جو عوام کی بہبود میں ہو،
جس سے عدل و انصاف کے تقاضے پیدا ہو پورے ہو جائیں، اور سارا ریونیو بیت المال کو، خزانے کو، اس لیے کہ خراج کی رقم ہر مصرف میں آ سکتی ہے، دفاعی مصرف میں آ سکتی ہے، انتظامی مصرفوں میں آ سکتی ہے، جبکہ عشر اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن خراج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں ٹیکسیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ سب کے سب بھی ہم اس خراج کی رقم سے پورا کر سکیں۔ بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے، اس مشکل ہی کے لیے دعوت دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ مشکل کے بغیر دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوا، قربانی کے بغیر کہیں اسے آپ توہین رسالت نہ سمجھ لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قربانی کے بغیر محمد رسول اللہ والذین معہ، اگر کسی کو حق پہنچتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور انقلاب آ جاتا تو وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حقدار محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین، ان کو حق پہنچ سکتا تھا۔ ان کے پاؤں میں صرف کانٹے نہیں چوبے، وہ تو ابتدائی بات ہے جب چچی بچھا دیا کرتی تھی دروازے کے باہر کانٹے لا کر، ان پر تو پتھراؤ ہوا ہے، ان کا جسم مبارک لہو لہان ہوا ہے، وہ 3 برس کے لیے شیب بنی ہاشم میں محصور رہے ہیں، شدید ترین فاقے آئے ہیں، وہ 3 دن غار ثور میں چھپے ہوئے رہے ہیں، وہاں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ پھر کیا نہیں ہوا؟ جنگ بدر میں طویل ترین سجدہ کیا، اے اللہ کل جو مارکا ہونے والا ہے، اگر کہیں یہ 313 میرے 15 برس کی کمائی اگر کہیں یہ کل ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر سے جو جھونپڑی کے باہر پہرا دے رہے تھے ننگی دیوار تلوار کے ساتھ، انہوں نے عرض کیا حسبک حسبک حضور، بس کیجئے بس کیجئے۔ پھر کیا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ جن میں ایک حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ و اسد رسول ہی تو ہے ہی، چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جوڑی بھی ہیں۔ ان کی لاش آئی ہے، ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبا ہوا۔ اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا تھا، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ یہاں تو زرعی ٹیکس کوئی لگنے نہیں دیتا، مرکز سے ذرا سی کوئی پالیسی مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا آئی ہوگی، مجھے کوئی توقع نہیں کہ وہاں سے کوئی خیر بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسی تھی کہ وہ نازک مزاج شاہ ان کے لیے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہو گئی۔ وہی آئی ڈی آئی کی حکومت مرکز میں، وہی آئی ڈی آئی کی حکومت یہاں، اور اس نے اس کے خلاف قرارداد پاس کر دی، اس لیے کہ ٹیکس نہیں دے سکتا، زمیندار نہیں، بیچارہ ایک تنخواہ دار ملازم 3000-4000 روپیہ جو آج کل کچھ بھی نہیں ہے، وہ تنخواہ لے رہا ہے، ایٹ سورس اس کا انکم ٹیکس کٹ جائے گا، انکم ٹیکس کٹے بغیر تنخواہ نہیں ملے گی۔ لیکن یہ کہ ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں، جو ٹیکس دینے کو تیار نہیں، جن پر ٹیکس نہ نواز شریف صاحب لگا سکتے ہیں، نہ بے نظیر لگا سکی، نہ بے نظیر کا باپ لگا سکا، نہ نواز شریف صاحب کے جو سرپرست تھے وہ لگا سکے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو جب تک جانی قربانی نہیں دی جائے گی، جب تک کہ ہزاروں لوگ اپنے خون کا نذرانہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے، یہ ظلم کی رات ختم نہیں ہوگی۔ عالم عرب امریکہ کے شکنجے میں آ چکا ہے پورا کا پورا، اور ان میں صرف ایک طاقت تھی کہ جو اسرائیل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی، وہ خود اپنی حماقت سے اور دوسرے عرب ممالک کی حماقتوں کی بنا پر تحس نحس کر دی گئی۔ اور یہ جو غلبہ امریکہ کو حاصل ہوا ہے، یہ در حقیقت امریکہ کا نہیں، یہود کا غلبہ ہے۔ یہ ورلڈ زائنزم کے شکنجے میں پورا عالم عرب آ چکا ہے۔ غیر عرب عالم اسلام میں ہمارا جو حال ہے، مشرق سے ہمیں خطرہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہمیں دھمکا رہا ہے، بے شمار اندیشے اور خطرات، اندرونی طور پر خلفشار ہے، امن تو بس ایک کہنے کی بات رہ گئی ہے۔ لیکن اللہ کا تیسرا وعدہ اس آیت میں یہ ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو گے تو وہ تمہاری خوف اور بد امنی کی حالت کو امن اور چین کی حالت سے لازماً بدل دے۔ یہ تینوں وعدے آئے ہیں بڑے ہی تاکید کے ساتھ۔ عربی زبان میں اہل علم یہاں موجود ہے، عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب ہے ہی نہیں۔ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور پھر نون مشدد، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ نمبر 1 لازماً خلافت عطا فرمائے گا زمین کی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے زمین میں غلبہ عطا کرے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے رفیق کار چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ بات اس وقت اجمالاً صرف عرض کر سکتا ہوں کہ شرک صرف عبادت میں نہیں ہے، شرک صرف عقیدے میں نہیں ہے، شرک سیاسی بھی ہے۔ غیر اللہ کی حاکمیت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ سرمری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آدمی۔ وہ غیر اللہ کوئی فرد ہو، کوئی فرعون ہو، کوئی نمرود ہو، یا کوئی ایک قوم ہو جو دوسری قوم پر حاکم بن کر بیٹھ جائے، یا خود کسی ملک کے عوام ہو جو حاکمیت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو جائیں، یہ سب کے سب در حقیقت فرائض ہے، نماردہ، اور اس نظام کو تسلیم کرنا سب سے بڑا شرک۔ لہذا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ نتیجہ ہے انفرادی سطح پر اللہ کی بندگی، توحید کا اقرار، نماز بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اجتماعی سطح پر نظام خلافت، انسان حاکم نہیں خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، انسان حاکم نہیں خلیفہ۔ آخری ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا وہ میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نے اتنے وعدے کر دیے، اتنی تاکید کے ساتھ کر دیے، اتنے پختہ وعدے کر دیے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو شخص اس کے بعد بھی کفر اختیار کرے گا، اور جنرل صاحب نے ابھی آپ کو 3 آیتیں سنا دی سورہ مائدہ کی، مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کے حکم کے سوا کسی حکم کے مطابق فیصلہ کرنا، یہی تو شرک ہے، یہی تو ظلم ہے، یہی تو فسق ہے، یہی تو کفر۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے ناامیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ تو جو اس کے بعد بھی کفر پر اڑے رہے، اپنی حاکمیت کے دعوے دار رہے، یا غیر اللہ کی حاکمیت پر راضی رہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جان لو کہ وہی فاسق ہے۔ اور یہاں فسق کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے جس معنی میں سورہ کہف میں آیا ہے، ابلیس کے بارے میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے رب کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی، بغاوت کی۔ اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی امت مسلمہ اگر خلافت کے نظام کو قائم نہ کرے، اور خلافت عرضی کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے اپنے آپ کو مستحق نہ بنائے، تو اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ناشکری، اس سے بڑی ناقدری کوئی اور نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں میں اور آپ اس ذیل میں شامل نہ ہونا۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، راوی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہے جنہوں نے غزوہ بدر سے قبل جب حضور نے محفل مشاورت منعقد کی تھی، اس وقت ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، محمد کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حکم دیجئے، جو حکم دیں گے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حکم دیجئے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ وہ ہے مقداد ابن اسود جو روایت کر رہے ہیں حضور کا قول، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری۔ اگرچہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس خوشخبری کا ظہور کب ہوگا، ابھی اس میں کتنا وقت باقی ہے، لیکن جس شخص کا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نبوت پر اور آپ کی صداقت پر، اس کے دل میں کوئی شائبہ بھی شک کا اور ریب کا پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ بات ہو کر رہے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ،
جس میں کہ اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے. ہاں اس داخلے کی دو شکلیں ہو سکتی ہے، یا تو اس گھر اور خیمے والے کے اعزاز کے ساتھ اللہ کا دین اس کے گھر میں داخل ہوگا، یا اس کی توہین اور تذلیل کے ساتھ داخل ہوگا. یہ ذرا نوٹ کر لیجیے الفاظ اس حدیث مبارکہ کے. میں اس وقت صرف اس خوشخبری کی طرف آپ کی توجہ مرتب کرا رہا ہوں. یہ عز عزیز اور ذل ذلیل کا مفہوم کیا ہے یہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا. اب اس تمہید کے بعد میں اپنے آج کے خطاب کے بارے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. یہ خطاب اس اعتبار سے بہت مختلف ہوگا کہ میں اس میں کوئی جوش خطابت دکھانے کا ارادہ نہیں رکھتا. میں کچھ افہام و تفہیم کا انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں. خلافت ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے، لیکن وہ خلافت ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں کیا بنیادی تبدیلیاں آئیں؟ جب تک ذہن اس پر صاف نہ ہو، جب تک یہ تصورات واضح نہ ہو جائے، ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکیں. چونکہ ابھی ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ بات کو افہام و تفہیم کے انداز میں رکھا جائے، بات سمجھی جائے اور سمجھائی جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے پہلے سے ایک 4 ورقہ آپ کو تقسیم کر دیا ہے. میں اس 4 ورقے میں جو چند نکات آئے ہیں نمبر بار، انہی کے حوالے سے آج اپنی گفتگو کروں گا. اور اگر آپ حضرات بھی اپنے ہاتھوں میں اس کو کھول لیں تو کوئی حرج نہیں. یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ میں وہ پڑھ کر سناؤں گا، لیکن یہ کہ آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ میری گفتگو کا کتنا حصہ مکمل ہو گیا ہے. اس میں پہلا عنوان ہے پاکستان کی اساس اور مقصد کیا ہے. وہ بات جو ابھی جنرل صاحب نے فرمائی، وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، ان نوجوانوں میں سے جس نے یہ نعرے لگائے. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا میں جنرل سیکرٹری تھا 1.5-2 سال پوری مشقت. لہذا میں آج صرف اس نعرے کا حوالہ نہیں دے رہا، بات کیونکہ سمجھانی پیش نظر ہے. میں نے اس جگہ پر 2 عظیم شخصیتوں کا حوالہ دیا ہے، اور ان دونوں میں آپ نوٹ کریں گے، چاہے بعد میں جا کر مطالعہ کریں، میں نے ایک فرق قائم کیا ہے. پاکستان کا مصور اور مجوز اور مفکر علامہ اقبال تھے. پاکستان کے معمار اور مؤسس قائد اعظم تھے. ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نقشہ بنانا، تفکر، تصور یہ ایک دوسرا کام، بالفعل کوئی عمارت بنانا اس کے کچھ اور تقاضے. ہمارے یہ 2 عظیم رہنما، ان میں یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے کہ پاکستان کے مصور و مفکر علامہ اقبال، جبکہ معمار، اس کے مؤسس، اس کے بانی قائد اعظم. میں نے ان دونوں کے حوالے سے یہاں باتیں کی ہیں. علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اہم ترین سنگمیل کی حیثیت رکھتا ہے تحریک پاکستان. افسوس کہ اس وقت اسے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا. اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کو پسند نہ ہو. یہاں پہ میں نے 3 باتوں کا حوالہ دیا. علامہ اقبال نے مر عظیم پاک و ہند کے شمال مغرب میں ایک مسلمان مملکت کے قیام کے 3 مقاصد بیان کیے. نمبر 1 یہ کہ یہ متحدہ ہندوستان میں جو مسلم ہندو کشمکش اور کشاکش چل رہی تھی، یہی اس کا واحد حل ہے. نمبر 2 یہ کہ اس ذریعے سے مسلمانوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ اسلام کا جو حقیقی نظام تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ایک انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے قائم فرمایا، جس کا اصل نمونہ خلافت راشدہ ہے، لیکن جس پر بعد کے دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے. اسلام کی بہت سی حقیقتیں چھپ گئی. بادشاہی، ملوکیت، جاگیرداری، سرمایہ داری کے اس کے اوپر پردے پڑتے چلے گئے، تاہاں کہ آج اس اصل اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آ رہی. دنیا کے سامنے تو ایک دوسرا اسلام ہے، بادشاہوں کا اسلام ہے، مغلوں کا اسلام ہے، شہنشاہوں کا اسلام ہے. آج ہمیں ایک موقع ملے گا. علامہ اقبال کا یہ نظریہ تھا، اگر پاکستان وجود میں آ جائے تو وہ جو دور ملوکیت کے پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے. علامہ اقبال نے تیسری بات بھی کہی تھی اور موجودہ حالات میں وہ بہت ریلیونٹ تھے. بہت سے حضرات کو شاید تعجب ہو کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ اس ہندوستان اور پاکستان کو باہم لڑنا نہیں، بلکہ یہ پاکستان، مجودہ پاکستان ہی بھارت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہوگا. یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ. علامہ اقبال کے الفاظ یہ ہیں کہ the North West Muslim country will defend India against every invasion, be that invasion of
آئیڈیاز اور بیونٹس. یہ جو ملک وجود میں آ جائے گا مسلمان ملک، یہ تو پورے ہندوستان کی حفاظت اور دفاع کا فریضہ انجام دے گا. ہر حملے کے خلاف، خواہ وہ حملہ نظریات کا ہو، خواہ بیونٹس کا ہو، سنگینوں کے ذریعے سے حملہ ہو. یہ بات بالکل بھلائی جا چکی ہے، اس لیے کہ در حقیقت تقسیم ایسے وجود میں آئی کہ جانے والا ہمارا وہ دشمن انگریز وہ ایک ایسا مسئلہ پیدا کر گیا سازش کے طور پر کہ جس پر یہ دونوں ملک آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں. اور اندیشہ یہ ہے کہ شاید مستقبل قریب میں پھر کوئی اور زیادہ ہولناک جنگ آ جائے. یہود کی یہ سازش اور وہ جو ایوارڈ دیا تھا حق بندی کمیشن نے، یہ کوئی اچانک ہو جانے والی باتیں نہیں تھی. اس کے پیچھے گہری سازش تھی کہ بیچ میں وہ مسئلہ چھوڑ کر جاؤ کہ یہ دونوں آپس میں لڑے لیکن دونوں ہمارے دوست رہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سابق حکمرانوں کے خلاف تو جذبات انتقام ہوتے ہیں قوموں کے اندر. یہاں نقشہ یہ ہے، اتنی کامیاب پالیسی رہی ہے برطانیہ کی کہ دونوں اس وقت بھی تھوڑا سا وقفہ آیا تھا کہ ہم کامن ویلتھ سے نکل گئے تھے، دونوں اسی فطرات کے نخجیر ہیں، دونوں اسی کامن ویلتھ میں. اور واقعہ یہ کہ ہم نے تو جس بے غیرتی اور بے حمیت کا مظاہرہ حال ہی میں کیا ہے. کون ہے یہ ڈائن یا ڈائنا؟ اس کا یہ اعزاز کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی حدم الاسلام. جس شخص نے کسی بدعتی کی، ابھی یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی، اس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس نے اسلام کی بنیادیں کھودنے کا کام کیا ہے، اس میں تعاون کیا ہے. یہاں تک فرمایا من مشى مع فاسق لیقضیہ غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش. جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے تقویت پہنچائے، اللہ غضبناک ہوتا ہے اور اس درجے غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش کانپنے لگتا ہے. یہ تعلیمات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم اپنی اس بدترین غلامانہ ذہنیت کا آج تک مظاہرہ کر رہے ہیں. اور ابھی میری توجہ تو اس طرح نہیں ہوئی تھی. میں تو مشکور ہوں اپنے نوجوان ساتھی کا، ندیم بیگ کا. اب تو کچھ ہونے والا ہے، میڈونا اور پتہ نہیں اور کون ہے کہ جن کو یہاں بلایا جا رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا سب سے بڑا معاملہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ بھی قوت مزاحمت فراہم کی ہے. آپس میں کلاشنکوف نہ چلائیں، آئے میدان میں اور اس کو روکیں، سد بات کریں. بڑی بڑی جمعیتیں اور جماعتیں موجود ہیں، آپس میں اقتدار کی کشمکش کے لیے ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہی ہے. لیکن یہ کہ اس دین کے معاملے کے اندر اگر ان میں دم ہے، اگر ان میں طاقت ہے، پاسبان بن کر اگر سامنے آنا چاہتے ہیں تو دین محمدی کے پاسبان بن کر سامنے آئے. اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت واقعتاً جن میں حمیت ہے انہیں اپنی حمیت کا ثبوت دینا چاہیے. یہ تو تھے علامہ اقبال کے نظریات. قائد اعظم کا میں صرف ایک جملہ یہاں سناؤں گا. قائد اعظم کی اگرچہ بدقسمتی سے ایک تقریر وہ بھی ہے جس کے اندر ایک جملہ ایسا نزاعی بن گیا جس سے دشمنان اسلام نے اور سیکولرزم کے علمبرداروں نے بہت فائدہ اٹھایا. کاش کہ قائد اعظم وہ الفاظ نہ کہتے، لیکن یہ کہ اس کی ایک توجیہ ہے جس کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی کمی کے باعث. لیکن ان کے وہ ساری تقریریں دور تحریک پاکستان کی اور اس ایک خاص تقریر کے بعد کی تمام تقریریں ایک ہی مضمون پر گواہی دے رہی ہے، جس کی نمائندگی کرتا ہے ان کا ایک بہت عمدہ تاریخی جملہ جو علامہ اقبال کے اس فکر کے بہت قریب ہے. انہوں نے فرمایا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ مقصد تھا پاکستان کا، مفکر و مصور پاکستان کے نزدیک بھی اور معمار اور مؤسس پاکستان کے نزدیک. لیکن ہوا کیا ہے؟ میری دوسری بات، ہماری کوتاہی اور کوتاہ نظری. ایک بات کافی ہے، شمسی حساب سے ہم 45 سال پورے کر کے 44 سال پورے کر کے 45ویں میں قدم رکھ چکے. قمری حساب سے 45.5 سال ہو چکے. جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا، وہی نظام جو کا تو اوپر سے لے کر نیچے تک اثر تاپا، جس کی میں بعد میں قدر وضاحت نہیں کروں گا. وفاداری بشرط استواری عین ایماں ہے. ہم نے بالکل اس کے مصداق اس نظام کو جو کا تو قائم رکھا، سرے منہ فرق نہیں آیا. یہ تو خیر وہ بات ہے کہ جس پر مزید آپ کا وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹنگ آن دی وال ہے، ہر شخص جانتا ہے. لیکن میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے مسلم لیگ سے چونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ شریک تھے،
اور انہوں نے صرف قیام پاکستان کا پروگرام دیا تھا. یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اسلام یہاں لا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں علماء بھی تو تھے, دینی جماعتیں بھی تو تھی. بعض علماء, بڑے چوٹی کے علماء مسلم لیگ میں شامل تھے, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال ان کا احسان ہے کہ ان کی آخری دھمکی جو انہوں نے دی تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں, اس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی, وہ کم سے کم اپنا حق ادا کر رہے. لیکن یہ کہ دوسری جماعتیں بھی تو یہاں رہی ہیں, علماء کرام بھی تو ہیں, ہمارے عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کی بات سنتی ہے. اگر یہ لوگ صحیح رخ پر چلتے تو یہاں یہ نظام برقرار نہیں رہ سکتا. ذمہ داری ان کی ہے. انہوں نے سیاست کے کھیل میں شریک ہو کر اپنا وقت ضائع کیا. انہوں نے اقتدار کی کشاکش میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر, آج اس کے حریف اور اس کے حریف اور کل اس کے حریف اور اس کے حریف, یہ کھیل کھیل کر بہت قیمتی وقت قوم کا ضائع کیا. مزید بڑا ایک بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں, تیسری بات, کہ ہمارے دین کے حلقے کی طرف سے, علماء کرام کی طرف سے مطالبہ بھی اگر آتا ہے, میں ان کی بات چھوڑ رہا ہوں جو اسلام کو صرف سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتے رہے, میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہیں. انہوں نے بھی صرف اسلامی قانون کی بات کی ہے, اسلامی نظام کی بات نہیں. ان دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے. نظام ہے, قانون اس نظام کو چلاتا ہے, قانون اس نظام کو تحفظ دیتا ہے. اگر نظام غلط ہے, ظالمانہ ہے, اس نظام کے تحت لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے, غریب سے غریب تر, امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے, دولت کے انبار لگ رہے ہیں, آپ نظام کو تو کچھ نہ کہیں, جو کا توں برقرار رکھے, چوری کی سزا نافذ کر دے, ڈاکے کا سدے بات کر دے, فائدہ کس کو پہنچے گا؟ غریبوں کو یا امیروں کو؟ ان کی حرام کی دولت کو تحفظ حاصل ہو جائے گا, ان کے عیش اور ان کے ایوان مزید محفوظ ہو جائیں گے. غریب کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ غریب کا تو ہوتا ہی نہیں, وہ تو امیر کا. نظام ظالمانہ ہے اور غلط ہے. جو قانون بہترین بھی ہوگا اس نظام کو سپورٹ کرے گا, اسے تقویت دے گا. نظام کو بھی بدلنا ہے اور قانون کو بھی بدلنا ہے. یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں, اور ہمارے دین میں اس کے لیے اصطلاحات ہیں, دین اور شریعت. دین نظام ہے, دین ہمیشہ سے ایک رہا. حضرت نوح ہو, حضرت ابراہیم ہو, موسیٰ ہو, عیسیٰ ہو, حضرت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام, سب کا دین ایک تھا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. دین تو ایک ہے. شریعتیں بدلتی رہیں, شریعت موسوی اور تھی, شریعت محمدی اور علی صاحب الصلاۃ والسلام. اصل سے دین, وہ دین کیا ہے؟ وہ در حقیقت ایک نظام زندگی ہے. سچا دین, عادلانہ دین, وہ دین نظام عدل و قسط ہے, وہ دین سسٹم آف سوشل جسٹس ہے. جب تک اس کو رائج نہ کیا جائے, اس کو نافذ نہ کیا جائے, محض قانون کے نفاذ سے کوئی مفید نتائج برآمد نہیں ہوں گے. اگر میری بات سے غلط فہمی نہ ہو, میں دونوں کو کہہ رہا ہوں, دین بھی قائم کرو اور قانون اسلامی یعنی شریعت بھی نافذ. لیکن ان دونوں کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو یہ جو اجزاء ہیں یہ غیر مؤثر ہو کر رہ جائے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آرگینک ہول. یہ ایک ایسی حیاتیاتی اکائی ہے کہ اگر اسے کاٹ دیں گے تو دونوں حصے ختم ہو جائیں گے. یہ دونوں ایک ہی وحدت کی حیثیت سے اپنے مطلوبہ نتائج پیدا کر سکتے ہیں. دین نظام اسلام کا نام ہے اور شریعت قانون اسلام کا نام ہے. تیسری بات, میں ذرا گنتی کر کے بتا دوں کہ انگریز کی وراثت کو ہم نے کس کس اعتبار سے سنبھال کر رکھا ہے. مجمل باتوں کا وقت نہیں ہے, اب ان باتوں کو تفصیل سمجھنا ہے اور اس طرح سمجھنا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے. میں نے یہاں 7 نکات معین کیے ہیں اور میں اپنے تقصیر فہم کا اعتراف کرتا ہوں, مزید کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے. یہ تو رواں روی میں 1 مہینہ قبل کراچی میں ایک پریس کانفرنس مجھے کرنی تھی تو میں نے یہ تحریر لکھ لی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک پورا نقشہ سامنے آ جائے گا. سب سے پہلی چیز مخلوط قومیت, نیشنلزم, جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی, وطنی قومیت, کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں انسان مند ہوں قائد اعظم کا, انہی کی جد و جہد اور انہی کی قیادت کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا, لیکن ہم اسلاف پرست نہیں ہیں. اسلاف میں بھی اگر کوئی بات غلط ہوگی ہم اس کا اقرار کریں گے, ببانگ دہل اس کا اعلان کریں گے. اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے, اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے,
تو کسی دوسرے کا مقام اس سے بالا کر نہیں۔ افسوس کے قائد اعظم نے جو الفاظ 11 اگست 1947 کو کہے پاکستان کے بارے میں تصور دیتے ہوئے، Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense۔ میرے نزدیک یہ مخلوط قومیت کا وہ تصور ہے ان الفاظ سے جو نکلتا ہے۔ توجیہ میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی، میری کتاب استحکام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توجیہ کی، لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیکولرزم کے علمبرداروں کو اس سے دلیل ملی۔ یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریک پاکستان چلائی۔ پاکستانی قومیت، مسلم قومیت، اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا۔ ہماری ایک ہی اسمبلی ہے، اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے، مسلم بھی جائیں گے، وہ برابر کے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر کوئی میں فرق نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترک قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا۔ دوسرے پارلیمانی جمہوریت، کیونکہ برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا۔ شاہ ڈائنا کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، سرے منہ فرق نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں، جیسا تم لوگ چھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم ہے۔ ہمارے اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے، اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں، اس کو اصول موضوع بنا لیا گیا، اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی۔ تیسری چیز، صوبوں کے نام اور اس کی حدود، معلوم ہوا کہ یہ تو شاید اللہ کے رسول نے معین کی ہے، معاذ اللہ، ان میں کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سرائیکی صوبے کا نام لے لے تو کفر ہو گیا، کہیں کوئی اور صوبے کی تقسیم کی بات کرے تو ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ صوبوں کی سینسٹی، صوبوں کا تقدس اور اس کی بنیاد پر عصبیت جو دن ب دن گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی در حقیقت کس کے صوبے تھے؟ انگریز نے اپنی انتظامی مصلحت سے بنائے اور ہم نے جو کے تو قائم رکھے۔ نئے ضلع وجود میں آ گئے، نئی کمشنریاں وجود میں آ گئی، لیکن صوبوں کی حدود یہ تو مقدس گائے ہے، سیکریٹ کاؤ، سیکروسینکٹ، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نمبر 4، بینکنگ کا وہ نظام جس کی بنیاد پر ہماری پوری صنعت اور تجارت، بلکہ اب تو کہوں گا زراعت بھی، اس لیے کہ ساری زرعی مشینری وہ بھی سودی قرضوں پر، ساری کھاد سودی قرضے پر، ہر نظام کے ہر حصے میں وہ شے شرائط کر گئی ہے جسے ابھی آپ سن چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا گیا، سمجھا یہ جاتا ہے سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ میرے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بد اعتمادی کا ووٹ ہے۔ یا تو اللہ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ، ایک دور وہ بھی آئے گا کہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکے گا، اور اس نے وہ شے حرام کر دی جو لازمی تھی۔ وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسانی وسعت سے بڑھ کر تو وہ کسی شے کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں نہ اللہ پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر اعتماد ہے۔ نمبر 5، جوئے، سٹے اور لاٹری کی لعنت جو ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً سود تو ایسی شے ہے کہ ایک دفعہ اگر اسے ہٹائیں گا تو زلزلہ ضرور آئے گا۔ ہمارے نزدیک وہ زلزلہ بہت مبارک زلزلہ ہوگا جو سود کو ختم کرنے کے نتیجے میں آئے اور اسی سے خیر برآمد ہوگا، لیکن یہ جوئے اور سٹے اور لاٹری کے ذریعے سے بھی کوئی زلزلہ آ جائے گا۔ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو قیامت آ جائے گی، جسے قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان۔ یہ ساری فارورڈ ٹریڈنگ، یہ ہمارے سارے اسٹاک ایکسچینج اور یہ بڑی بڑی لاٹریز، کبھی فیٹمید ہے اور کبھی سیف گیم کی ہے، جس کے ٹکٹ یہاں بلیک میں بکتے ہیں، جس کی پبلسٹی اس پیمانے پر ہوتی ہے کہ جوئے کی اتنی ترغیب و تشویق شاید پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی۔ کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ ریس چھوڑ گیا تھا۔ یہ سارے اسٹاک ایکسچینج اس نے بنائے تھے، یہ لاٹریوں کا نظام اس نے دیا تھا۔ نمبر 6، جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا نظام جو کا تو رکھا ہوا ہے۔ 2 دفعہ کی نام نہاد اصلاحات جنہوں نے کہ واقعتاً کوئی فرق واقع نہیں کیا۔ جاگیرداری جو کی تو مسلط، غیر حاضر زمینداری جو کی تو موجود، جبکہ واقعہ یہ ہے بھارت کم سے کم ہم سے اس معاملے میں پیش قدمی کر گیا
سرمایہ داری اور سود اور جوا اور سٹا اور رشوت، یہ ساری لعنتیں وہاں بھی ہیں جو یہاں ہیں. لیکن ایک قدم وہ اٹھا گیا تھا اور اسی کے نتیجے میں وہاں سیاسی توازن رہا، کم سے کم 40 برس تک سیاسی استحکام رہا، اور وہ تھا جاگیرداری کا خاتمہ. پہلے قدم اٹھایا. یہ ہمارے ہاں جاگیرداروں کا کھیل ہے، سیاست ان کا مشغلہ ہے، سیاست ان کا کاروبار ہے، اور وہی لوگ ہیں جو چھائے ہوئے ہیں. آج وہی انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، انہی کی اولاد جو ہے، چاہے وہ سول سروسز ہوں اور بہت سے وہ خود آرمی کے آفیسرز میں، وہ انہی کی نسلیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں. اگرچہ یہ کہ آرمی میں ہمارا کامن مین بھی کافی گیا ہے، یہاں قربانی دینے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سول بیوروکریسی سے تو تقریباً پوری کی پوری نہیں پر مشتمل ہے. اور یہ جاگیرداری جو کی تو قائم ہے. ساتویں چیز مخلوط معاشرت. مخلوط قومیت سے میں نے بات شروع کی تھی اور مخلوط معاشرت پر ختم کر رہا ہوں. شانہ بشانہ، قدم با قدم، اختلاط مرد و زن ہر میدان میں برابر. کہیں نہ سطر رہا، نہ حجاب رہا، نہ پردہ رہا. میں نے تو پردہ ہندوستان میں دیکھا ہے جا کے، برقعے وہاں دیکھے ہیں، پاکستان میں تو اب برقع دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتی. میں نے حیدرآباد دکن میں دیکھا ہے. میرے 3 لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرک کے موضوع پر مکہ مسجد میں، جس میں 5000 کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھی، 15000 مرد تھے، مسلسل 3 دن. یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے. لیکن وہاں میں نے وہ جب جلسہ ختم ہوا ہے، ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں تھی، مکمل برقعے کو. لیکن یہاں تو آپ کراچی میں جا کر دیکھیے، برقع نام کی کچھ شے نہیں. وہ تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ معروف نہیں منکر بن گیا ہے. اب اس کے اوپر فکرے چست ہوتے ہیں. یہ مخلوط معاشرت جو ہے، جس کی وجہ سے کہ مغرب میں شرم و حیا کا دیوالہ نکلا، گھر کا سکون ختم ہو گیا. ان سے پوچھئے روتے ہیں، ان کا گھر کا خون، فیملی لائف شٹل ہو چکی، خاندان کا نظام درہم برہم ہو گیا. اولاد الٹی پھرتی ہے، میاں بیوی دونوں کام پر گئے ہوئے ہیں، شام کو تھکے ہوئے آئے ہیں. بچے اگر آ گئے اسکولوں سے واپس تو اب جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. جو کچھ کریں گے بچے، وہ ٹین ایجرز ہوں یا ان سے بھی چھوٹے ہوں، جنہوں نے اکثر وقت جو ہے ٹیلی ویژن دیکھ کر گزارا ہو، وہ جو کچھ کریں گے اس کا قیاس آپ کر لیجئے. مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آخری شے تو وہ ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ انگریز جہاں ہمیں چھوڑ گیا تھا، اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے. اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت بالکل یورپ کے ہم پلہ معاشرت ہو چکی ہے. بڑے دقیانوس کچھ گھرانے ہوں گے جن کے ہاں پردہ بھی ہے، شرم و حیا بھی کسی شے کا نام ہے، اور عصمت و عفت بھی کوئی شے ہے. باقی یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارا جو حال ہو چکا ہے، خصوصاً اونچے طبقات کا، معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاشرت کے اندر ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے. تیسری بات میں بس کر رہا ہوں، تحریک پاکستان اور دفاع پاکستان، تحریک خلافت اور دفاع پاکستان. یہ بات آ چکی ہے، مجھے صرف اشارہ کر دینا کافی ہے. چونکہ ہم نے انحراف کیا اپنے وعدے سے، ہم پر اللہ کا عذاب آیا. صحیح کہا ہے مرزا ایوب بیگ صاحب نے کہ میاں طفیل صاحب حیران ہے عذاب کیوں نہیں آ گیا. عذاب تو آیا ہوا ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نفاق، اس کے اسباب. فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بڑے نیک بن جائیں گے، خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بِهِ، اب بخیل بن گئے، تجوریوں کے دروازے بند کر لیے، صرف اپنی عیاشیوں کے لیے کھولتے ہیں. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، بھول گئے وعدہ. اب اس کی سزا کیا ہے، کان کھول کر سنیے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی لعنت پیدا کر دی. یہ نفاق ہے جو آج آپ کو پورے پاکستانی معاشرے پر نظر آ رہا ہے. 2 نفاق، ایک نفاق باہمی، قومیتیں، لسانی اصلیتیں، صوبائی اصلیتیں، نسلی اصلیتیں. کچھ عرصے پہلے بھی ہو رہا تھا کوئٹے میں، جو کچھ ہو رہا تھا بلوچوں اور پختونوں کے درمیان، اب سے ہو رہا. اس کے سندھ کی بھٹی اس وقت ذرا کسی اور شکل میں دہک رہی ہے یا سلگ رہی ہے. کوئی عجب نہیں کہ اس سے کہیں بڑا جو ہے لاوا پھر پھوٹ بہے، جیسا کہ اس سے پہلے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ پاکستان دو لفظ کیوں ہوا؟ ایک لسانی اصلیت، بنگلہ بھاشا، بنگلہ نیشنلزم، بنگلہ دیش، 3 قدم ہے. زبانی اصلیت، اس کی تحریک، ایک نیا دیش. یہی معاملہ پاکستان سے ہو رہا ہے. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ صدا ہے اللہ کی طرف سے. اخلاق کا جو دیوالہ نکلا ہے،
دوائیوں میں شاید دنیا میں کوئی قوم نہ ہو جو دوائیوں میں ملاوٹ کرتی ہو. کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے گھر کے برتن بیچ کر آئی ہو اور اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوا لے کر جا رہی ہو اور 15 روپے کا ایک کیپسول اس نے خریدا, لیکن اس کیپسول میں چاٹ بھرا ہوا اور کچھ نہیں. یہ کام سلطنت خدا داد پاکستان سے ہوگا. میں صرف کسی ایک مثال پر اتفاق کر رہا ہوں, زیادہ وقت نہیں ہے. اخلاق کا دیوالہ نکل چکا. وہ قوم جو ایک قوم تھی ہندو کے مقابلے میں اب قومیتوں میں تقسیم ہو چکی. دونوں نفاق میں تمام و کمال نظر آ رہے ہیں, نفاق باہمی, نفاق عملی, نفاق اخلاقی. اب اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستحکم رکھیے. اعدوا لهم ما استطعتم, ہر ممکن دفاعی اسلحہ فراہم کیا جائے, ہر وہ ضرب کی پوری قوت بلکہ بڑھایا جائے. اور سلسلے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں, بے نظیر نے کہا ہے اللہ کرے کہ جھوٹ ہو, لیکن یہ کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی خفیہ معاہدہ امریکہ سے کر لیا ہے کہ خفیہ طور پر وہ اپنے ایٹمک پلانٹس کا معائنہ کرا دے گی, تو یہ اس ملک سے غداری ہوگی. ہمیں اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن صورت, یہ اللہ کا حکم ہے, اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل, جو بھی سامان ہے وہ بھی فراہم کرو, گھوڑے بھی تیار رکھو. ترہبون بہ عدوکم وعدو اللہ, تاکہ تم ڈرا سکو, ہیبت داری کر سکو اپنے دشمنوں پر بھی اللہ کے دشمنوں پر. یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں. اس کے ساتھ ہی دوستوں سے معاہدے کیجئے. چین کے ساتھ معاہدہ سب سے اہم ہے, اس لیے کہ ایک ہی ایٹمی طاقت ہے جو اس وقت امریکہ اور یہودیوں کے تسلط سے باہر. باقی بھارت کے ساتھ جو پینگیں بڑھ رہی ہیں, بھارت نے جس طرح ان کا سارا معاشی نظام جو کا تو قبول کر لیا, جس طرح اس نے ملٹی نیشنل جو کارپوریشن ہیں ان کے لیے اپنی مارکیٹ کھول دی ہے, اب وہ تو ان کے لیے کوئی اجنبی ملک نہیں رہا. اس کی وہ غیر جانبداری ختم ہوئی. میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو, لہذا اس کا نتیجہ وہی ہے, ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. تو امریکہ اب ہندوستان سے, بھارت سے تو راضی ہے. اب تو ایک ہی ہے جو کھٹک رہا ہے, ایٹمی طاقت جو مبینہ طور پر اور جو کہ مسلمہ طور پر ایٹمی طاقت ہے جو ابھی باہر ہے. ایک دستمرد سے تیری حالی بچا ہوا تھا, کچھ پتا نہیں کب اس کو بھی چرکا لگ جائے. ایک حادثہ اس پر گزر چکا ہے, لیکن یہ کہ ابھی وہ قائم ہے, وہ چین ہے. اس کے ساتھ ہمارا یہ در حقیقت زمینی رابطہ توڑنے کے لیے بین الاقوامی سازش ہے کہ کشمیر کو آزاد کر دیا جائے اور اس کے ساتھ شمالی علاقے بھی شامل کیے جائیں, گلگت بھی اور ہنزا بھی, تاکہ چین کے ساتھ پاکستان کا زمینی تعلق منقطع ہو جائے. یہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. ہمیں ان چیزوں کا شعور چاہیے اور اس کے لیے اپنے دوست اور بھارت کے ساتھ ہر ممکن کوشش مفاہمت کی, اور وہ اسی طرح ہوگی کہ انہیں سمجھایا جائے کہ دیکھو اپنے اصل دشمن کو پہچانو, جو ہمیں آزاد تو کر گیا تھا مجبوراً, لیکن کشمیر کی یہ ہڈی پھینک گیا تھا بیچ میں کہ یہ غرائیں اور لڑے ایک دوسرے کے ساتھ, اور کبھی بھی آپس میں ان کے مابین امن نہ ہو. ان کی ساری دولت ہم کھینچ کر لے جائیں, روس لے جائے بھارت کی دولت اسلحہ کے عوض, امریکہ لے جائے پاکستان کی پوری دولت اسلحہ کے عوض. ہماری غریب لوگوں کی کمائی, اس کا سب سے بڑا لائنس شیئر ان سپر پاورز کے پاس جاتا رہا. ایک دوسرے کا خوف, ایک دوسرے سے خطرہ. لہذا وہ کبھی ایک صاحب نے کہا تھا, بات بڑی پتے کی ہے, ہمارا استحصال اور پوری تھرڈ ورلڈ سے جو استحصال اس وقت ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑی ذریعہ یہی ہے. امریکہ کی سب سے بڑی صنعت ہی صرف اسلحہ سازی کی صنعت ہے. اور وہ کیا رہا ہے, ایک دفعہ ایک صاحب نے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا, پورے حیدرآباد ڈویژن جو ہمارا کاٹن گروئنگ بڑا ہی عمدہ علاقہ ہے, وہ جتنی روئی پیدا کرتا ہے وہ ساری روئی دے کر ہم صرف ایک F-16 جہاز لے کر آ جاتے ہیں. اور وہ F-16 جہاز اس کا ایک پرزہ بھی اگر ناکارہ ہو جائے اور جو اصل مالک ہیں وہ اسے ریپلیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بالکل بیکار. وہ تو مل جائے گا کہیں کباڑیوں کے ہاں جا کر بکے گا, اس کا کوئی مسئلہ. یہ ہوتا رہا ہے 40 برس 45 برس, اور اس میں یہ کہ اس بات کا پورا اندیشہ ہے, بلکہ یہ کہ زائرس لابی کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے بھی ٹکڑے کرائیں اور بھارت کے بھی ٹکڑے کرائیں, تاکہ کوئی طاقت نہ رہ جائے جو ان کو کوسچن کر سکے. ہمیں یہ احساس و شعور بھارتیوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کا بیٹھ کر معاملہ کریں, اس کا حل نکالیں. جو وعدے کیے تھے انہیں اب جو تم نے تاکہ نشان پر رکھ دیا تھا ان کو پورا کرو, اور خدا کے لیے آپس میں لڑ مرنے کی بجائے اپنے اصل دشمن کو پہچانو. لیکن ان سب پر مستضاد اصل میں جو ہمارے لیے دفاع ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارا دفاع ہو, اور اللہ کا یہ وعدہ ہے سورہ حج میں فرمایا گیا, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل کفار اثیم.
کل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ جو ہے خود مدافع ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے, خائن پسند نہیں ہے, ناشکر اور کافر پسند نہیں ہے. یہ تو مسلمان میدان میں نہ ہو تو بات دوسری ہے, پھر وہ کافروں میں دیکھے گا جس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے اس کو زمین کا قبضہ دے دے گا. لیکن مسلمان ہو, ثابت کر دیں کہ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے والے مسلمان ہیں, تو کیسے ممکن ہے اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں؟ پھر تو اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اپنے بندوں کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قدیر ہے, اس کی قدرت رکھنے والا ہے. جب تک کہ یہ دفاع ہمارے شامل حال نہیں ہوگا, اور وہ کیسے ہوگا؟ جبکہ ہم اللہ کے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں اسے بند کریں, اللہ کے ساتھ مفاوضت کریں, مصالحت کریں, صلح کریں. یہ سمجھ لیجئے اسلام کے معنی کیا ہے. گردن آدم, اگر کوئی مقابلہ تھا سپر انداختن, سپر ڈال دینا. اللہ کے سے اگر کوئی جنگ تھی, کوئی تصادم تھا, ہتھیار پھینک دینا. یہی تو اسلام ہے. ہمیں چاہیے بحیثیت قوم, بحیثیت ملک, ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ بند کریں, اس کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک دیں, اس کی اطاعت قبول کریں, تو اللہ ہمارے دفاع کا ضامن ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اب آئیے وہ نظام خلافت. جنرل صاحب نے آپ کو بتایا, صحیح بتایا, کوئی عنوان کی تبدیلی مراد نہیں ہے. جیسے ہمارے قومی اخبار کے اداریہ نگار کو کوئی شک پیدا ہو گیا تھا, استحزان کہہ دیا کہ موجود ہے یہ صدر مملکت ہے یا سربراہ حکومت ہے, ان کے ہاتھ میں بیعت کر لو خلافت ہو جائے گی. باذ اللہ, بات سمجھ لیجئے, کامل نظام بدلنا ہے. جیسے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے 250 برس قبل نعرہ لگایا تھا, فتو کل نظام, یہ پورا نظام توڑ پھوڑ کر رکھ دینا, اس کے اجزاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے بکھیر دینا. ظاہر ہے یہ کام انقلابی جدوجہد کے بغیر نہیں ہو سکتا, یہ ووٹوں کی بھیک مانگ کر نہیں ہو سکتا, یہ محض ریزولوشن پاس کرنے سے نہیں ہوگا, یہ خالی اور خونی نعرے لگانے سے نہیں ہوگا, ایک انقلاب کے ذریعے سے ہوگا, جانیں دے کر ہوگا, قربانیاں دے کر ہوگا. لیکن جب ہو جائے گا تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ یہ ہیں 10 نکات جو اس میں نے میدان میں دیکھا کہ ایک ایک بینر کی حیثیت سے یہ سامنے رکھے ہوئے, لیکن ظاہر بات ہے پڑھ نہیں سکیں گے آپ. میں اجمالاً ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کروں گا. سب سے پہلا نقطہ, اللہ کی حاکمیت کا غیر مشروط اقرار, جو بحمد اللہ قرارداد مقاصد میں ہے, لیکن اس کا عملی نتیجہ کتاب و سنت کی غیر مشروط بلا استثناء بالادستی کو تسلیم کرنا دستور میں, جو ہم نے نہیں کیا. بڑی ڈینگ ماری, عوام کو دھوکہ دے دیا. علماء بھی پہلے تو کچھ بہت بیانات انہوں نے تیکھے دیے تھے, کچھ خیال ہو رہا تھا کہ شاید ہمت کریں گے, بعد میں سب کے سب انکار زیرے پر ہو گئے. ایک دھمکی ملی, تم IJI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہو, سینیٹر بنے ہو, ہمارے بنائے بنے ہو, نہیں بول سکتے, لہذا چپ ہو گئے. ورنہ واقعہ یہ ہے, مولانا زاہد الراشدی کا ایک مراسلہ مجھے ملا تھا, وہ تمام علماء کو انہوں نے بھیجا کہ کیا مشروط بالادستی کتاب و سنت کی اسلام میں جائز ہے؟ ہر شخص کہے گا حرام. غیر مشروط بلا استثناء بالادستی, چاہے وہ نظام ہو اور چاہے وہ قانون ہو. ہم نے کہا ہے قرآن و سنت کی بالادستی بشرطے کہ وہ ہمارے نظام پر اثر انداز نہ ہو. یہ کلمہ کفر ہے. یہ وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں, جو کہ ہم ہیں اس وقت ہے. آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا. اور اللہ غافل نہیں ہے اسے جو تم کر رہے ہو. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ عوام کو دھوکہ دے لو گے, اللہ کو تو نہیں دے سکتے. عوام کو تم نے مطمئن کر دیا, ہم نے نفاذ شریعت کا پاس کر دیا, وعدہ پورا کر دیا, لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ یہ دھوکے بازی بہت مہنگی پڑے گی. اس کا ایک نتیجہ اور سمجھ لیجئے, یہ خیال جو ہے یہ غلط ہے کہ کوئی قانون سازی ہوگی نہیں خلافت میں. قانون سازی ہوگی, اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام
وہ تو گنے چنے ہیں، وہ تو حدود ہے، دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر جو مباحات ہیں وہ سب کی سب اپنے مشورے سے ہم طے کر سکتے ہیں۔ کیا بجٹ بنائے، ایلوکیشن کیا ہو، ٹیکسیشن کیا ہو، فارن پالیسی کیا ہو، ایجوکیشن پر کیا نظام بنایا جائے، اس میں ایلوکیشن کی طرح سارے کام جو اصل ہے وہ مباحات کا دائرہ ہے، اس کے اندر لیجسلیشن ہو سکتی ہے۔ وہ لیجسلیشن بھی عدالت نہیں کرے گی، وہ مولوی نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہ وہی اسمبلی کرے گی جو علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے لیکچرز میں کہ آج کے دور میں اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ بعض جاہل لوگ آ جائیں گے تو وہ اجتہاد کریں گے، بلکہ یہ کہ اجتہاد اہل علم کریں گے۔ البتہ جس کا اجتہاد نافذ ہوگا وہ ہوگا جسے پارلیمنٹ کی اکثریت تسلیم کرے، اور عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، سپیریئر کورٹس، وہاں ایک عام آدمی بھی جا کر دعویٰ دائر کر سکے گا کہ جناب دستور میں لکھا ہوا ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، فلاں قانون میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے۔ عدالت کو اختیار ہوگا، وہ اس کو کل عدم قرار دے دے، گورنمنٹ کو نوٹس دے، اتنی مدت کے اندر اندر اس کی جگہ پر دوسری قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کر لو، خلا کو پر کر دو، ورنہ فلاں تاریخ سے یہ قانون کل عدم۔ یہ ہے پروسیس۔ اس پروسیس کو واقعہ یہ ہے کہ صحیح انداز میں شروع کیا تھا ضیاء الحق نے، نظری طور پر ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے، جو اس نے کیا ہے اس کا بھی اقرار ہو، جو نہیں کیا ہے اس کا بھی اعلان ہو۔ انہوں نے کیا، شریعت کورٹ بنا دی اور یہی اصول طے کیا، شریعت کورٹ میں ہر مسلمان جائے، کوئی قانون ہو اس کے بارے میں اگر وہ ثابت کر دے یہ کتاب و سنت کے منافی ہے کل عدم ہو جائے گا۔ لیکن کیا نہیں کیا وہ بھی سمجھ لیجئے، شریعت کورٹ بٹھا کر اس کو ہتھکڑیاں بھی پہنا دی، بیڑیاں بھی پہنا دی۔ نہ ہمارے دستور کے بارے میں بول سکتے ہو، چاہے مفتی تقی عثمانی ہو اور چاہے پیر کرم بخش صاحب ہو اور کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا عالم نے لا کر بٹھا دیا، دستور پر بات نہیں کر سکتے، عدالتی قوانین پر بات نہیں کر سکتے، مالی قوانین پر بات نہیں کر سکتے، اور تو اور آئینی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کام بڑا اچھا کیا تھا، صحیح کیا، لیکن یہ کہاوت ہے ہمارے ہاں، کوئی مہمان آیا ہو تو کہا جائے جناب یہ سب گھر آپ کا ہے اطمینان سے، لیکن دیکھیے کسی شے کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ یہ حشر ہمارے ہاں ہوا اسلام کے ساتھ، دکھا دی بڑی شریعت کورٹ، جسٹس غلام علی صاحب پہنچ گئے اور ہمارے صاحب پیر صاحب پہنچ گئے اور تقی عثمانی صاحب پہنچ گئے اور بھی بڑے بڑے علماء پہنچ گئے، لیکن یہ کہ ان کو سجا کر بٹھا دیا گیا۔ ان چار طرف بالکل ہاتھ نہ لگانا، دیکھنا بھی نہیں، باقی کچھ قوانین ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن نہ مالیات کا نظام بدلے گا، نہ خاندانی نظام جو ہے اس میں جو کچھ کیا تھا ایک عامر مطلق نے پہلے ایوب خان نے، اور اس کو دوسرے اس عامر نے مسلسل 11 برس تک تحفظ دیا ہے، جس کو تمام اس ملک کے جتنے بھی مسلمہ فرقے ہیں، جتنے مسلک ہیں، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے، شریعت سے خلاف ہے، شریعت سے تجاوز ہے، لیکن وہ قانون 1962 سے لے کر 1992 آ رہا ہے، 30 برس سے جوں کا توں لاگو۔ اسی میں ضیاء الحق صاحب کے 11 سال بھی اور اسی میں ہماری شریعت کورٹ کے اتنے سال بھی سب جیت گئے ہیں، لیکن یہ کہ پرنالہ بھائی کے رہا یہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ اصل الاصول سمجھ لیجئے، حاکمیت اللہ کی، بالادستی کتاب و سنت کی، بغیر استثناء، نظام بھی قانون بھی، ان سب کے اوپر ان کی بالادستی کے منافی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ یہ منافی ہے، جائے ہائی کورٹ میں، سپیریئر کورٹ میں ثابت کر دے، علماء بھی جائیں، دلائل دیں، ثابت کر دیں کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز ہو گیا ہے، کل عدم ہو جائے گا۔ یہ ہے سیاسی اور دستوری ڈھانچہ اس اسلامی نظام کا جو خلافت ہے، اس لیے کہ خلافت کے معنی ہی نیابت کے، حاکمیت کی نفی ہے اس میں، اسی لیے تو ہم نے جمہوریت کی اصطلاح ترک کر دی۔ جمہوریت کو کتنا ہی دھو لے، پاک کر لے، کتنے ہی پانیوں میں سے نکال لے، اس میں انسانی حاکمیت کا تصور کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے علامہ اقبال کے فرزند، وہ شخص جو کہہ گیا اسی شہر لاہور میں دفن ہے، یہ شہر اقبال ہے، شہر لاہور، کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدری۔ ان کے فرزند ارجمند پارلیمنٹ کی ساورنٹی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ ساورنٹی کا نعرہ لگانا اپنے والد کے فلسفے کی کامل نفی۔ دوسرا نقطہ، مخلوط قومیت کی نفی۔ خلافت میں خلافت المسلمین ہوتی ہے، خلیفہ خلیفت المسلمین ہوتا، غیر مسلموں کا نہیں۔ خلفائے راشدین امیر المومنین کہلاتے تھے،
یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر نظام ہے خلافت کا. غیر مسلم اس میں صرف ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کے طور پر رہ سکتا ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ لیا جائے گا, اسی لیے وہ ذمہ کہلاتے ہیں. بدقسمتی سے اس لفظ کو گالی بنا لیا گیا ہے. گالی نہیں ہے, ذمہ داری. خلافت ذمہ داری لے گی, کسی غیر مسلم کی جان, مال, آبرو پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. اسے پرسنل لا میں مکمل آزادی ہوگی, اسے مذہب اور عقیدے اور عبادت کی پوری آزادی ہوگی. اس کی عبادت گاہوں کا بھی اتنا ہی تحفظ کیا جائے گا جتنا مسجدوں کا. یہ ساری ذمہ داری لی جائے گی, اس لیے وہ ذمہ کہلاتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے خلافت کا نظام اللہ کی خلافت ہے, حاکمیت اللہ کی ہے, اور اس کا ذریعہ کتاب و سنت ہے. جو نہ اللہ کو مانے, نہ کتاب کو مانے, نہ رسول کو مانے, نہ قرآن کو مانے, نہ سنت کو مانے, انہیں لیجسلیٹو پروسیس میں کیسے شامل کریں, انہیں اس ریاست کی پالیسی میکنگ میں کیسے حصہ دیا جائے. ہاں فنی طور پر ان کی ملازمتیں ہو سکتی ہے, وہ مختلف اداروں میں کام کر سکتے ہیں, لیکن جو پالیسی میکنگ ہے, جہاں ریاست اور حکومت کی پالیسیز بنتی ہے, وہاں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا. جہاں لیجسلیشن ہے, قانون بننا ہے, جو کتاب و سنت کے تابع بننا ہے, وہاں ان کا کوئی دخل نہیں ہوگا. وہ ہوں گے پروٹیکٹڈ مائنورٹی. یہی اب میں چاہتا ہوں اس حدیث کا ٹکڑا جو میں نے روک لیا تھا بیان کر دوں, اور یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی. حضور نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی گھر نہیں بچے گا, نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ, جس میں اللہ اپنے دین کو داخل نہ کر دے. لیکن داخلے کی دو شکلیں ہوں گی, بعز عزیز او ذل ذلیل. یا تو عزت والے کا اعزاز اور یا کسی ذلیل کی تذلیل کے ساتھ. معنی کیا ہے اس میں؟ اگر گھر والا خود اسلام قبول کر لیتا ہے, للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, اب وہ بھی اس عزت کے اندر شریک ہو گیا جو اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے, اہل ایمان کے لیے. اس کے اعزاز کے ساتھ اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا. اور جو اسلام قبول نہیں کرے گا, ظاہر بات ہے اسے بھی اپنے گھر کے اندر جو چاہے کر لے, لیکن پورے نظام کے تابع ہو کر رہنا پڑے گا. جو بھی لا آف دی لینڈ ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا, لہذا اس کی توہین ہو گئی خود بخود. وہ اپنے گھر میں جو چاہے کرے, شراب پینی ہے پی لے, اپنا جو معاملہ کرنا چاہے, کسی ایک معبود کو نہیں ہزاروں معبودوں کو سجدے کر لے, اجازت ہے. لیکن یہ کہ ملک میں نظام اللہ اور اس کے رسول کا, غلبہ اللہ کے دین کا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یہی دو شکلیں ممکن ہے جو حضور نے بیان فرما دی. اور میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن مجید کی آیت ہے. نصارہ اور یہود کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا, حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. جبکہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا, یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. برات من اللہ ورسولہ, یہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات اسی موضوع پر. آگے چل کر فرمایا یہود اور نصارہ کے لیے ایک ایگزمپشن ہے. وہ یہودی اور نصرانی ہو کر رہنا چاہے تو رہے, لیکن انہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا, ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا. یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, یہی ہے جسے حضور نے فرمایا ذل ذلیل. اس کے سوا کوئی شکل نہیں اسلامی ریاست. البتہ جزیہ کیا ہے, اسے بھی گالی بنا دیا. یہ گالی نہیں ہے. ریاست جب ذمہ لے گی, خلافت کا نظام انڈر رائٹ کرے گا ان کے جان اور مال کے تحفظ کو, ان کی آزادیوں کو, مذہب اور عقیدے کی آزادی, ان کے پرسنل لا کی آزادی, تو کچھ ٹیکس انہیں دینا پڑے گا نا, کچھ تبادلے میں ہوگا. مسلمان زکات دیں گے, اگر اسری زمین ہے عشر دیں گے, خراجی زمین ہے خراج دیں گے, تو انہیں بھی کچھ دینا ہوگا کہ نہیں. بس یہ ان سے زکات نہیں ہوگی اور ان سے ہوگا ٹیکس. وہ ٹیکس ہے جس کا نام جزیہ ہے. جزیہ کسی کا جزا, بدلہ. یہ تو ایک در حقیقت مبادلہ ہے. حکومت جو کچھ خرچ کرتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا. تو جزیہ جزا ہے. ذمہ وہ ہے جس کے تمام حقوق کی ضمانت خلافت کا نظام دیتا ہے. یہ ہے ایک علیحدہ معاملہ. البتہ یہ کہ جہاں تک خلیفہ کا انتخاب اور جو بھی قانون ساز آپ ادارہ بنائے اس کے انتخاب کا معاملہ ہے, اس میں صرف مسلمان مرد اور عورتیں ووٹ دیں گی, اور صرف وہ مسلمان اس میں حصہ لیں گے, مرد. اس لیے کہ امورکم الی نسائکم, یہ محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے. عورتوں کے حوالے کچھ اور ذمہ داریاں ہیں جو اسلام نے کی ہیں, وہ میں بعد میں کروں گا. ووٹ دیں گی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی, جس کے بعد کے تیسرے خلیفہ کا انتخاب ہوا, جس کے ذریعے سے اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مردوں سے بھی رائے لی, خواتین سے بھی رائے لی. رائے کی حد تک ہمارے پاس مثال موجود ہے, لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملات مملکت, معاملات ریاست, یہ مردوں کے لیے ہیں, عورتوں کے لیے نہیں.
اس اعتبار سے سمجھ لیجئے مسلمان مرد اور عورتیں مل کر خلیفہ کا انتخاب کریں، جو بھی مجلس ملی ہے ان کا انتخاب کریں، اس میں غیر مسلموں کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے علیحدہ باڈیز ہو سکتی ہیں ان کے مسائل کے بارے میں جن سے رائے لی جا سکے۔ یہ ہے دوسرا نقطہ، مخلوط قومیت کی نفی۔ تیسرا نقطہ، خلیفہ کا انتخاب بلا واسطہ تمام مسلمان مرد اور عورتیں کریں گے، لیکن اس خلیفہ کا معاملہ وہ نہیں ہوگا جو پارلیمانی نظام میں ہے۔ خلفائے راشدین مشورہ لیتے تھے، مشورہ لینا فرض ہے، حضور سے کہا گیا شاورہم فی الامر، لہذا کون ہوگا جو اس سے مستثنا ہو؟ لیکن یہ ووٹوں کی گنتی کا معاملہ کبھی نہیں رہا اسلام میں، خلیفہ راشد نے کبھی گنتی کر کے ووٹ لے کر اور فیصلے نہیں کیے، بلکہ یہ کہ خلیفہ کو پورا اختیار ہے۔ کتاب و سنت کی تلوار تو سب پر ہے، ویسے ہی خلیفہ کے سر پر بھی ہے، لیکن اس کے دائرے کے اندر اسے ایک معین مدت تک کے لیے، اگرچہ خلفائے راشدین کے ہاں یہ معین مدت نہیں تھی، وہ تعزیز خلفاء تھے، لیکن وہ شے ہم پر لازم نہیں ہے، معین مدت مقرر کی جا سکتی ہے، لیکن اسے اختیار دیا جائے، وہ یہ نہ ہو کہ ہمیشہ پارلیمنٹ کی اکثریت کا محتاج رہے۔ خاص طور پر ہمارے ہاں جیسے ہی اسمبلی آئی، جو بھی حکومت بناتا ہے وزیر اعظم، اس کی ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے، کہیں یہ میڈک پھدک نہ جائے، کہیں یہ گھوڑا کہیں جا کر بک نہ جائے، کچھ اسے دو، 50 وزیر بنا دو۔ یہ بھی رہا ہے بلوچستان میں، شاید اب بھی ہے کہ جے یو آئی کے غالباً اس میں بلوچستان کی اسمبلی میں صرف 6 رکن ہیں اور 6 کے 6 وزیر ہیں۔ یہ تماشے اس پاکستان میں ہو رہے ہیں، کیوں؟ ایک بھی ہٹ گیا حکومت ختم، چند میڈک پھدک گئے حکومت ختم، چند گھوڑے بک گئے حکومت ختم۔ لہذا ساری توجہ اسی پر، کام کرے تو کیا کرے؟ کوئی نیک نیت آدمی ہو کوئی کام نہیں کر سکتا، اسے تو اپنی کرسی بچانے کی فکر ہو جاتی ہے۔ ہماری اس دنیا کے اندر بھی ایک دوسرا متبادل نظام ہے، صدارتی نظام ہے، وہ صدارتی نظام زیادہ قریب ہے نظام خلافت سے، اس لیے کہ وہاں کانگریس کی اکثریت کا پابند نہیں ہے، جو بھی صدر ہے امریکہ کا اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے مطابق وہ جس کو بھی وزیر بنانا چاہتا ہے سیکرٹری کہلاتے ہیں وہاں، ضروری نہیں کہ وہ کانگریس کا رکن ہو، جس کو سمجھتا ہے باصلاحیت ہے، فارن پالیسی میں اس کی نظر بڑی گہری ہے، مالیات میں یہ شخص بہت ماہر ہے، اور یہ اگر الیکشن لڑ کے نہیں آ سکا کوئی جرم نہیں ہے، یہ اس قوم کا فرد ہے، اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا قوم کے لیے ضروری ہے، لہذا اسے بڑے سے بڑے منصب کے اوپر فائز کیا جا سکتا ہے۔ آخر اسی دنیا میں وہ نظام بھی ہے۔ بہرحال وہ نظام خلافت یوں کہنا چاہیے کہ صدارتی نظام بمقابلہ پارلیمانی نظام کے نظام خلافت سے قریب تر۔ نمبر 4، یہ صوبائی عصبیت، اس میں جو شدت پیدا ہو چکی ہے۔ دوسرے یہ کہ صوبوں کو جو ہم نے مقدس گائے سمجھ لیا یا سامری کا بچڑا، یہ صوبے جو ہیں اور ان میں یہ عدم توازن پہلے بھی تھا، ایک صوبہ مشرقی بنگال، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کی پوری آبادی سے زیادہ آبادی رکھنے والا، اب بھی ہے پنجاب تینوں بقیہ صوبوں سے زیادہ آبادی رکھنے والا اور صوبے برابر۔ نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب کو کبھی تو گالی کھانی پڑتی ہے، بلکہ کبھی کیا اکثر بڑے بھائی ہونے کے ناطے گالیاں اسے کھانی پڑیں گی، اور سب سے زیادہ نقصان بھی پنجاب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جو حکومت ہے اس کی اکثریت جو ہے پنجاب سے ہے، اسے قائم رکھنے کے لیے اب اکثریت کی ضرورت ہے دوسرے صوبوں سے بھی، لہذا وہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں۔ ضیاء الحق 11 برس تک رہا اور وہ ایک بہاری کو پاکستان نہیں لا سکا۔ کیوں نہیں لا سکا؟ اس لیے کہ سندھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ عصبیتیں جب تک نہیں ٹوٹیں گی اس وقت تک کوئی اچھے سے اچھا حکمران بھی یہاں کچھ نہیں کر سکے گا۔ پھر صوبے آپ نے اتنے بڑے بنا رکھے ہیں، ظاہر بات ہے ہائی کورٹ ایک ہوگی، جو بھی آپ کے لوگ ہیں جن کی شکایتیں ہیں لمبے سفر کریں اور جائیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ اپنا خط برداشت کریں، ہوٹلوں میں ٹھہرے۔ چھوٹے صوبے ہمارے نزدیک دو چیزیں، ایک تو یہ کہ صوبوں کی تعداد بڑھائی جائے، موجودہ کمشنریوں کو صوبہ بنا دیا جائے۔ ضیاء الحق صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی، اور بھی بے شمار لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے بہت سے مسائل کا حل اس میں ہے کہ صوبے چھوٹے کر دیے جائیں، تعداد بڑھا دی جائے، لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا۔ ضیاء الحق صاحب کو ہمت نہیں ہوئی، کہا تو انہوں نے یہ تھا کہ دیکھو افغانستان کو آبادی میں ہم سے 1/5 اور صوبے ہم سے 12 گنا زیادہ، 50 صوبے، لیکن یہ کہ یہ کام بھی واقعتاً کرنے کا ہے چھوٹے صوبے، تاکہ لوگوں کو اپنی ضروریات انتظامی جو ہے اس کے لیے لمبے سفر نہ کرنے پڑے، اور پھر جب یہ صوبے ٹوٹیں گے تو اس سے یقیناً وہ عصبیت کی دیواریں جو کھڑی ہو گئی ہے وہ بھی منہدم ہوگی۔ میں تو بھارت کی مثال دیتا ہوں، بلکہ اس میں ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، یہ لسانی اور ثقافتی معاملات جو ہیں، نسلی، لسانی، ثقافتی، ان میں ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے۔ یا تو انہیں سمجھ لیا گیا ہے منزل من اللہ، اور یا انہیں کہہ دیتے کفر، دونوں باتیں غلط ہیں۔
لسانی، نسلی، علاقائی عصبیت اور تعصب غلط ہے، لیکن لسانی، نسلی، علاقائی ثقافتیں اور زبانیں ہرگز کفر نہیں۔ ہر ثقافت اپنا حق رکھتی ہے کہ پروان چڑھے، ہاں اس میں سے جو چیز کتاب و سنت کے منافی ہے وہ نکال دی ہے، باقی وہ ان کا حق ہے۔ زبان برابر کی حقدار ہے کہ پروان پڑھے، کلمہ کے سوائے عربی زبان کے کوئی زبان مقدس نہیں، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ عربوں کی زبان ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، براہ راست مطالعے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا لازم ہے، ورنہ یہ ہے کہ اندھے کی لاٹھی جس کے ہاتھ میں چلی گئی وہ لے جائے گا۔ آپ کو جس نے جو بتا دیا قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، آپ تو اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو گئے۔ آنکھیں کھولیں، عربی پڑھیں اور دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ بہرحال ہر کی زبان اپنی جگہ، باقی لسانی ثقافتی جو فرق ہے ان کو مٹانا ہرگز مقصود نہیں۔ قبائلی معاملات رہے، ہاشمی ہاشمی رہے، اموی اموی رہے، تائی تائی رہے، غفاری غفاری رہے، ثقفی ثقفی رہے، یہ سب کے سب قبیلے موجود رہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں چیزوں کا معاملہ جو ہے درست اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ان صوبوں کے حصے وقرے کر دیے جائے، اس میں لسانی اور ثقافتی یونٹس کو بھی سامنے رکھا جائے، کوئی حرج نہیں، کوئی خلاف کتاب و سنت نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے دو طرفہ فائدہ ہوگا، یہ عصبیت ٹوٹ جائے گی اور یہ کہ لوگوں کو انتظامی طور پر سہولت حاصل ہو جائے گی۔ چھٹی چیز ہے، بلکہ پانچویں، سود اور جوئے کے کامل انسداد کے ذریعے معیشت کی تطہیر اور اس کی بجائے شراکت اور مضاربت کا صحیح شرعی نظام قائم کیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، ان میں سے ایک تو بہت آسان ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی زلزلہ نہیں آتا، کوئی مشکل نہیں آتی، جوئے اور سٹے کو آج حرام کیا جا سکتا ہے بغیر اس کے کہ سرے منہ بھی کوئی فرق یہاں واقع ہے، کوئی مشکل پیدا فرق تو ہوگا، نجاست ختم ہو جائے گی، قرآن جسے کہہ رہا رجس من عمل الشیطان، تطہیر ہو جائے گی، لیکن یہ کہ کوئی زلزلہ نہیں آئے گا کہ کوئی ہماری نظام معیشت کا وہ لازمی حصہ ہے۔ سود کے بارے میں مانتا ہوں زلزلہ آئے گا، لیکن یہ زلزلہ خوش آئند زلزلہ ہے، اور جب تک یہ زلزلہ نہیں آئے گا تدریجاً سود ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک طرف آپ حرام کی دکان کھلی رکھیں گے اور حرام سستا مل رہا ہوگا، دوسری طرف حلال ہوگا اور وہ مہنگا ہوگا، عام آدمی لازماً پانی جو ہے نشیب کی طرف جاتا ہے، وہ حرام کی طرف راغب ہو جائے گا۔ حرام کا دروازہ بند کیجئے، اب سرمایہ کہاں جائے گا؟ گھر میں نہیں رکھا رہے گا، گھر میں رکھا رہے گا پگھل جائے گا برف کی طرح، گھر میں رکھا جائے گا ڈیویلویشن کے ذریعے سے، انفلیشن کے ذریعے سے کم ہوتا چلا جائے گا، لا محالہ اسے میدان میں آنا پڑے گا، اور میدان میں آنے کے دو ہی راستے ہیں، مضاربت یا شراکت، یا یہ کہ خود کام کرو۔ ہماری عظیم اکثریت تو انہی لوگوں پر ہے، اپنا سرمایہ اپنی دکان، تھوڑی پونجی ہے ریڈی لگا رہا ہے، اس سے بھی کم ہے چھاوڑی لے کر اپنے سر پر پھر رہا ہے، زیادہ اکثریت تو ان لوگوں کی ہے، لیکن جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں کارخانے لگائے شراکت کی بنیاد پر، کمپنیاں چلائیں مضاربت کی صحیح بنیاد پر۔ یہ لیبل جو ہے سود کے اوپر، یہ چاہے وہ پی ایل ایس ہے اور چاہے مضاربہ اس وقت جو ہو رہا ہے، وہ بہت بڑی جسارت ہے کہ سود کو مضاربہ کہا گیا ہے۔ یہ جتنے بھی نظام ہم نے اختیار کیے ہیں یہ در حقیقت کل کے کل سود ہے۔ ہر بینکر سے پوچھ لیجئے، لکھ کر تو نہیں دے گا اس لیے کہ سرکاری ملازم ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کی طرح اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل نہیں رکھتا، اسے بھی تنخواہ کا سہارا ہے، لیکن یہ کہ پوچھ لیجئے فوراً کہے گا کہ یہ وہی سود ہے، صرف لیبل بدلا ہے۔ حقیقت میں سود کو ختم کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہماری صلح ہوگی، مصالحت ہوگی، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے رہیے، عذاب پر عذاب کے کوڑے آئیں گے، اور کوئی عجب نہیں کہ وہ چھوٹا کوڑا جس نے 2 لخت کیا تھا، لیکن غنیمت تھا کہ مشرقی پاکستان ون پیس رہا، ایک ملک تو رہا، بنگلہ دیش ہے مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے۔ وہ دور بھی گزر گیا جبکہ وہاں کسی نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلمان ملک ہے، but we won't like to be called a Muslim country، ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں مسلمان ملک کہا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلے وزیر خارجہ تھے بنگلہ دیش کے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ وقت گیا، ون پیس ہے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اگر ہم نے کوئی قدم اٹھا لیا۔ یہ جنرل صاحب جو اپنا خون بہا کر آئے ہیں اس سرزمین میں، کیا جب کہ ہمارے اور فوجیوں کے اور جتنے لوگوں نے وہاں خون بہائے ہیں اور جن کے خون وہاں جذب ہوئے ہیں، وہ رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، اور پھر وہ ملک کم سے کم ون پیس ہے، ون پیس باقی ہے، ون پیس واپس بھی آ سکتا ہے۔
لیکن یاد رکھیے اگر اللہ کے عذاب کا دوسرا کوڑا مغربی پاکستان پر برسا تو یہ ایک پیس نہیں رہے گا، اس کے کئی ٹکڑے ہوں گے، منصوبے بن رہے ہیں۔ کبھی کوئی ہمیں سناتا ہے اور امریکہ ہی کی سازش ہے، یہودیوں کی پشت پناہی ہے، کراچی کو الگ کرو، دیکھو ہانگ کانگ کو، دیکھو سنگاپور کو، سنگاپور آبادی میں تم سے 1/3، رقبے میں تم سے 1/3، صرف کراچی شہر سے بھی آبادی میں 1/3، اور دنیا میں کیا اس نے تہلکہ مچا دیا، اس کی تجارت اور صنعت کے ڈنکے بج رہے ہیں، کیوں نہیں تم بھی الگ ہو جاتے؟ اور سندھو دیش، تمہاری زبان، تمہارا کلچر، تمہیں ریڈ انڈین بنایا جا رہا ہے، تم تو ختم کر دیے جاؤ گے، کیوں نہیں سندھو دیش بنواتے؟ یہ ساری تحریکیں اندرونی ہی اس کے اسباب نہیں ہے، خارجی اس کی طرف سے تحریکیں موجود ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، تو یہ تو کئی ٹکڑے ہوں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر سنا دینا چاہتا ہوں، یہ شہر لاہور ہے، بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں ہماری سرحد کے اس پار سکھوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے بھارتی حکومت کا، لیکن نوٹ کر لیجئے اگر خالصتان وجود میں آ گیا تو اس کا اصل رخ کدھر ہوگا؟ وہ طاقت، خون دینے کی وہ عادی ہو گئی ہے قوم۔ اس پورے عرصے میں زیادہ تر سکھ مرے ہیں اور سکھوں ہی نے سکھوں کو مارا، لیکن اگر کہیں ان کا ملک بن گیا تو ان کے رخ کدھر ہوں گے؟ ان کا ہیرو رنجیت سنگھ کہاں دفن ہے؟ ان کا پنجا صاحب کہاں ہے؟ یہ ہری پور کیا ہے؟ ہری سنگھ نلوا کا یہ آباد کردہ شہر۔ مان سیرا کیا ہے؟ راجہ مان سنگھ کا صحرا ہے۔ یہ سارے علاقے تو یہاں ہیں، ادھر تو ان کا کوئی مقدس شہر ہی نہیں ہے، امرتسر سے ادھر ہے جو بھی کچھ ہے ان کا تقدس۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے، اگر سندھ علیحدہ ہو گیا تو پنجاب ہوگا لینڈ لاکڈ، اس کے پاس تو کوئی سمندر نہیں، اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑی دشمنی سرحد کے اس پار سے آئے گی، اور کوئی عجب نہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور دوبارہ آ جائے۔ ذرا مسلمان یاد تو کریں، اسی شاہی مسجد میں استبا بن گیا تھا، مسجدوں کی سیڑھیاں یہاں قرآن شریف کے نسخوں سے بنائی گئی، خادشاہ ان پر پاؤں رکھ کر چڑھتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، اور گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ یہ دور کہیں لوٹ کر نہ آ جائے، شامت اعمال ماں کہیں اسی طریقے سے پھر دوبارہ ہم پر نازل نہ ہو جائے، لہذا دوڑو، زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی۔ اگر ہم نے یہاں پہ نظام خلافت کو نافذ نہ کیا اور یہ سود اور اس کے ساتھ جو جنگ ہم کر رہے ہیں اللہ کے اور رسول کے ساتھ اگر ختم نہ کی تو کوئی عذاب نہیں کہ اللہ کے عذاب کا وہ کوڑا برس جائے۔ چھٹی چیز بڑی اہم ہے، لیکن ذرا سا اس میں ایک علمی مسئلہ ہے، میں اس لیے اس بھرے جلسے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی اپنی زبانیں بھی کھلیں، آپ لوگوں سے بات کریں، آپ علماء دین سے پوچھیں یہ چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو اب تک کیوں چھپا کر رکھی گئی، کیوں ملوکیت کے اسلام ہی کا پرچار آج تک ہوتا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک اجتہاد تھا، جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، یہ مسلمانوں کے لیے وقف، مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف، ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی، چاہے بعد میں کہیں ہماری بدقسمتی سے شامت اعمال سے کوئی غیر مسلم حکمران آ جائے، پھر اگر آزادی حاصل کی جائے سٹیٹس نہیں بدلے گا زمینوں کا، ونس خراجی آلویز خراجی۔ یہ ذرا سمجھ لیجیے علمی بات کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا، مال غنیمت کا، یہ سورہ انفال میں ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور دوسرا حکم ہے والے فے کا، یہ سورہ حشر میں ہے۔ والے غنیمت کا قانون یہ ہے کہ 5واں حصہ 1/5 بیت المال کا، 4/5 مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا۔ سوار ہے گھوڑا اور اونٹ بھی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کو 2 حصہ ملے گا، پیدل ہے 13۔ اموال فے کیا ہے؟ کل کے کل بیت المال کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ عام خیال یہ تھا کہ یہ زمینیں جو فتح ہو رہی ہیں، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تصور تو کیجئے، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، سارا کا سارا فتح۔ چند سالوں کے اندر چند ہزار صحابہ تھے جنہوں نے ان سارے علاقوں کو فتح کر دیا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ مال غنیمت ہے، ہم نے جنگ کر کے فتح کیا، لہذا یہ زمینیں تقسیم کر دیجئے، 5واں حصہ رکھ لیجئے بیت المال کا۔
حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہ زمینیں اور یہ رقبے تمہیں تقسیم کر دیے تو بعد کے آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا بدترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر حضرت عمر یہ فیصلہ نہ کرتا۔ وہ عمر فاروق کان رائے موافقا بالکتاب والسنہ، کتاب اور وحی کے مطابق ان کی رائے، بلکہ میں کہتا ہوں وہی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ ان کا اجتہاد ہے، اور یہ اجتہاد کسی مولوی کا نہیں، امیر المومنین کا، جبکہ پوری ملت اسلامی ایک حکومت، ایک نظام، مذہب اور سیاست میں کوئی تفرقہ نہیں، وہی خطیب ہے مسجد نبوی کا اور وہی امیر ہے وہ حکومت کا، سربراہ ہے حکومت کا، اس کا اجماع اور خلافت راشدہ کا یہ اجماع، یہ تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اٹل قانون، اس کے اوپر اس اجتہاد پر عمل کیجئے۔ زرعی زمین کی دو قسمیں ہماری شریعت میں ہیں، جو مسلمان لڑے بھڑے بغیر ایمان لے آئے ان کی زمینیں ان کی ملکیت ہیں، جیسے مدینے کے مسلمان، وہ تو لڑے نہیں، انہوں نے تو خود حضور کو لے کر اور ان کو دعوت دے کر وہ مدینے تشریف لے کر آئے ہیں، لہذا ان کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں، ان سے عشر لیا گیا، یہ عشری زمینیں کہلاتی ہیں۔ جو زمینیں فتح ہوئی، جو ملک، یہ عشری نہیں خراجی ہے، یہاں پر وہ ملکیت رہے گی بیت المال کی، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، وقف علی المسلمین، البتہ جو کام کرے مسلمان ہو، کاشتکار، مجوسی ہو، عیسائی ہو، وہ خراج دیں گے براہ راست بیت المال کو۔ پاکستان کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے بدور شمشیر فتح کیا تھا، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ جاگیر چاہے کبھی رنجیت سنگھ نے دی ہو، چاہے وہ انگریزوں نے دی ہو، چاہے اس سے پہلے کہ وہ سلاطین مغلیہ نے دی ہو، جن میں سے سوائے ایک اورنگزیب عالمگیر کے باقی سب کا جو رویہ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا تھا۔ اکبر اعظم نے تو یہاں سے دین محمدی کا جنازہ نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نیا دین الہی رائج کیا تھا وہ اکبر اعظم علیہ ما علیہ، ان کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی، انگریز کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی، رنجیت سنگھ کی دی ہوئی جاگیریں وہ مقدس ہو جائیں گی، معاذ اللہ۔ یہ تمام زمینیں بیت المال کی ہیں، وقف علی المسلمین، ان سے خراج جائے گا براہ راست بیت المال میں، آدھی یا اس سے بھی زائد یا اس سے کم جو پوری پیداوار کا جائے گا وہاں اتنا ریونیو جمع ہوگا، اتنا ریونیو جمع ہوگا کہ بہت سے لانتی ٹیکسوں سے نجات مل جائے گی، جن میں سب سے بڑا لانتی ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس ہے۔ عام کاروباری آدمی یا تو ہمہ وقت کلرک رکھے، اکاؤنٹنٹ رکھے، اور پھر اسے بازار سے بھی نہیں ملتی رسید، وہ سامان لے کر آتا ہے رسید نہیں دیتے، اب وہ جاتا ہے انکم ٹیکس افسر کے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا ہوا ہے، جھوٹ بولے، جھوٹ حلفیہ بیان دے، رشوت دے، اکاؤنٹنٹس کو دے، انکم ٹیکس آفیسر کو دے، چھوٹ جائے گا، جان بچ جائے گی، اور اگر جھوٹ نہیں بولے گا اپنی بھی ساتھ الٹ دے۔ لہذا تقریباً سب کے سب جھوٹے ہو گئے، جھوٹے حلف دیتے ہیں۔ جب جھوٹا حلف انسان نے دے دیا ایک معاملے میں تو یوں سمجھئے کہ کارک کھل گیا بوتل کا، اب تو جھوٹ ہی ہوگا، اسی کا راج ہوگا۔ یہ سب سے بڑا ملعون ٹیکس ہے کہ جس نے ہمارے ہاں صداقت کا، دیانت کا، امانت کا جنازہ نکال دیا، اور یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تو ہم نے جاگیرداروں کو دے رکھا ہے، ان کے محل کو سج رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے عیش ہیں۔ ہاری کو دیکھو، یہاں کے کاشتکار کو دیکھو۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا جو پہلے لاہور میں رہتے تھے پھر کچھ عرصے جا کر ایک دیہات میں مقیم ہوئے، کہنے لگے خدا کی قسم میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، پنجاب کا دیہاتی کاشتکار خود نہیں نہاتا، ہفتوں اپنی بھینس کو ضرور نہلاتا ہے لیکن خود نہانے کا کوئی تصور نہیں، وہ حیوان سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا۔ یہی حال ہاریوں کا ہے، یہی آپ جا کر دیکھیے وہ بیچارے بھیڑے بکریاں پالنے والے بلوچستان کا عام بلوچ، اور عیش کن کے ہیں سرداروں کے، عیش کن کے ہیں جاگیرداروں کے، زمینداروں کے۔ یہ سارا نظام ختم کر کے اور اس اجتہاد کی اصول پر یہ ساری زمینیں خراجی ہیں۔ اسی شہر لاہور کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں ہے، لیکن جب انہی کے ہاں، انہی کے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی نے استفتاء لکھ کر بھیجا تو ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے، کسی اور چھوٹے مفتی سے، وہ جو مفتی صاحب ابھی سمجھئے کہ ابھی وہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اپرینٹس ہیں، ان کے ہاتھ سے دستخط کروا کے بھجوا دیا، یہ تو عشری ہے۔ یہ حال ہمارے علماء کا ہو چکا ہے،
کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے ادارے کن سے چلتے ہیں؟ چندے کون دیتے ہیں؟ سرپرستی کون فرماتا ہے؟ وہ تو وہی لوگ ہیں۔ سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو دارالعلوم نہیں چلے گا، سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو یہ سارے جو بھی ٹھاٹ پیچھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی مسندیں سجی ہوئی ہیں، جو بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں، ریاستیں بن گئی ہیں، یہ کہاں سے آئیں گے؟ لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہے مشکلات ہیں، لیکن اب ہمیں حقائق کو علل اعلان کہنا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبین نست و بس۔ اور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں جو ہر سے قل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں علامہ اقبال کی بات، میں ان کا ادنا طالب علم ہوں، ویسے میں انہیں کوئی معصوم نہیں سمجھتا، ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مثالی نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، ان کا فکر ہے جو بہت بلند ہے۔ مجھے آج کے دور میں اس پوری صدی میں فکر کے اعتبار سے ان کے قریب بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا آج تک۔ 60 برس میں ہوں اپنی عمر کے میں، اور مطالعہ کر رہا ہوں کم سے کم 40 برس سے۔ لیکن یہ کہ اپنی جگہ ہے، عظمت ایک پہلو سے بہت ہے، دوسرے پہلو سے وہ ہمارے لیے کوئی واجب التقلید نہیں۔ عملی زندگی خود وہ کہہ گئے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے گا عمل کو۔ بات صحیح کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرہ انور پر جو پردے پڑ گئے تھے، آج وقت آیا ہے کہ ان پردوں کو اٹھا دیا جائے، ڈنکے کی چوٹ کہا جائے یہ زمینیں خراجی ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں پر وقف ہے، ان کی بہبود کے لیے ہے، ان سے خراج براہ راست جائے، نیا بندوبست اراضی کیا جائے۔ جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کا حق فائق ہے، الفضل للمتقدم بھی پہلے موجود ہیں، جو کام کر رہے ہیں ورکیبل یونٹ بنا دیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے، سن 82 میں میں نے صرف 2 مہینے کی خطا کی تھی، ضیاء الحق صاحب کی شورا میں 2 اجلاس اٹینڈ کیے تھے، اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک کمیشن بٹھائیے، جید علماء بھی ہوں اس میں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ موقع ہے سچ بات کہنے کا تو بہت سے حضرات انشاءاللہ تعالی حق بیان کریں گے، لیکن یہ کہ ان کو موقع دیجئے، تحفظ دیجئے، اور یہ کہ بندوبست اراضی کے ماہرین کو بٹھائیے، زمین کا نیا بندوبست ہو جو اس ملک کے لیے مفید ہو، جو عوام کی بہبود میں ہو، جس سے عدل و انصاف کے تقاضے پیدا ہو، پورے ہو جائیں، اور سارا ریونیو بیت المال کو، خزانے کو، اس لیے کہ خراج کی رقم ہر مصرف میں آ سکتی ہے، دفاعی مصرف میں آ سکتی ہے، انتظامی مصرفوں میں آ سکتی ہے، جبکہ عشر اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن خراج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں ٹیکسیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ سب کے سب بھی ہم اس خراج کی رقم سے پورا کر سکیں۔ بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے، اس مشکل ہی کے لیے دعوت دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے۔ مشکل کے بغیر دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوا، قربانی کے بغیر کہیں اسے آپ توہین رسالت نہ سمجھ لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قربانی کے بغیر محمد الرسول اللہ والذین معہ، اگر کسی کو حق پہنچتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور انقلاب آ جاتا تو وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حقدار محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین، ان کو حق پہنچ سکتا تھا۔ ان کے پاؤں میں صرف کانٹے نہیں چوبے، وہ تو ابتدائی بات ہے جب چچی بچھا دیا کرتی تھی دروازے کے باہر کانٹے لا کر، ان پر تو پتھراؤ ہوا ہے، ان کا جسم مبارک لہو لہان ہوا ہے، وہ 3 برس کے لیے شیب بنی ہاشم میں محصور رہے ہیں، شدید ترین فاقے آئے ہیں، وہ 3 دن غار ثور میں چھپے ہوئے رہے ہیں، وہاں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ پھر کیا نہیں ہوا؟ جنگ بدر میں طویل ترین سجدہ کیا، اے اللہ کل جو مارکا ہونے والا ہے، اگر کہیں یہ 313 میرے 15 برس کی کمائی اگر کہیں یہ کل ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر تھے جو جھونپڑی کے باہر پہرا دے رہے تھے ننگی دیوار تلوار کے ساتھ، انہوں نے عرض کیا حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ پھر کیا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ جن میں ایک حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ و اسد رسول ہی تو ہے ہی، چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جوڑی بھی، ان کی لاش آئی ہے، ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبا ہوا۔ اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا تھا، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ یہاں تو زرعی ٹیکس کوئی لگنے نہیں دیتا، مرکز سے ذرا سی کوئی پالیسی مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا آئی ہوگی، مجھے کوئی توقع نہیں کہ وہاں سے کوئی خیر بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسی تھی کہ وہ نازک مزاج شاہ، ان کے لیے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہو گئی
وہی آئی جی آئی کی حکومت مرکز میں، وہی آئی جی آئی کی حکومت یہاں، اور اس نے اس کے خلاف قرارداد پاس کر دی، اس لیے کہ ٹیکس نہیں دے سکتا، زمیندار نہیں، بیچارہ ایک تنخواہ دار ملازم 3,000-4,000 روپیہ جو آج کل کچھ بھی نہیں ہے وہ تنخواہ لے رہا ہے، ایٹ سورس اس کا انکم ٹیکس کٹ جائے گا، انکم ٹیکس کٹے بغیر تنخواہ نہیں ملے گی۔ لیکن یہ کہ ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں، جو ٹیکس دینے کو تیار نہیں، جن پر ٹیکس نواز شریف صاحب لگا سکتے ہیں، نہ بے نظیر لگا سکی، نہ بے نظیر کا باپ لگا سکا، نہ نواز شریف صاحب کے جو سرپرست تھے وہ لگا سکے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو جب تک جانی قربانی نہیں دی جائے گی، جب تک کہ ہزاروں لوگ اپنے خون کا نذرانہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے، یہ ظلم کی رات ختم نہیں ہوگی۔ ساتویں چیز زکوٰۃ کی کامل تنفیذ، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے۔ بہت بڑا مذاق ہم نے اڑایا ہے شریعت اسلامی کا، بینک ڈپازٹ پر زکوٰۃ لگا دی، بڑا تیر مارا، زکوٰۃ نافذ کر دی، گویا کہ دھوکہ دیا لوگوں کو۔ ایک دھوکہ دیا زکوٰۃ آ گئی، دوسرا دھوکہ دیا سود گیا، جاء الحق وزهق الباطل، تو گویا کہ سارا کام تو ہو گیا۔ لیکن آدمی دیکھ رہا ہے نہ میرے حال کے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ سرمایہ داروں کی سرمایہ داری میں کوئی کمی آئی، نہ غریبی اور احتیاج ختم ہوئی۔ اسپتالوں میں جا کے دیکھیے کس طرح دھکے مل رہے ہیں۔ وہ تو جن کے پاس بڑی بڑی فیسیں دینے کے لیے پیسے ہوں وہ جائیں، جو بھی نرسری ہومز ہیں بڑی سے بڑی وہاں پر جو فیس ادا کرے۔ غریب آدمی دھکا کھاتا ہے یا پانی لے کر آتا ہے، یا وہاں بھی لوٹ مار ہوتی ہے، پرچے لکھ دیے جاتے ہیں بازار سے جا کے دوا لے آؤ، اور اس میں سے بھی آدھی رکھ کر اسے آدھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے۔ جبکہ زکوٰۃ بھی آ گئی، سود بھی چلا گیا، جعل حق بھی ہو گیا، زحق الباطل بھی ہو گیا، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا، دھوکہ ہی دھوکہ، فریب بھی فریب۔ صحیح کہا جنہوں نے کہا یہ سود کی نجاست میں سے ایک حصہ آپ نے لے لیا، 10%، 15% سود دیا تھا، 2.5% لے لیا، سود کا چوتھا پانچواں حصہ لیا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نجاست ہی نجاست ہے، اس سے کیا خیر وجود میں آئے گا۔ ہاں کچھ مولوی خوش ہو گئے، کچھ مدرسوں کے وظیفے بن گئے، کچھ حقیقی اور کچھ مصنوعی دفتروں صرف رجسٹروں پر لکھے ہوئے مدرسے، ان کے لیے زکوٰۃ شروع ہو گئی۔ یہ ہوا ہے زکوٰۃ کی بدنامی کا دو طرفہ کام۔ زکوٰۃ حقیقت میں ہے کیا، اس کو سمجھ لیجیے۔ زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی شریعت اسلامی کی روح سے مال جو ہے وہ دو قسم کا ہے۔ جیسے زمین میں نے عرض کیا دو قسم کی، خراجی، عشری، ایسے ہی مال باطنی، اموال باطنی، اموال ظاہری۔ کسی شخص نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا پس انداز کر کے، یہ اموال باطنی ہے۔ کسی نے زیور رکھا ہوا ہے، چلیے سونے کی ڈلی رکھ لی ہے کسی نے، کسی برے وقت کے لیے، پتہ نہیں نوٹ جو ہے وہ تو دھیرے کے رہ جائیں، جیسے کویتی دینار ہو گیا تھا، کہیں ایسی آفت نہ آ جائے تو تھوڑا سا سونا لے کر رکھ لو۔ یہ جو گھر میں چھپا ہوا مال ہے یہ اموال باطنی ہے، ان کی زکوٰۃ اسلامی ریاست نظام خلافت زبردستی نہیں لیتی، ورنہ تو گھر گھر جا کے جامع تلاشی کرنی پڑے گی، ٹرنک کھولنے ہوں گے، تکیے ادھیڑ کر دیکھنے ہوں گے کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ اسلام کا نظام نظام فطرت ہے۔ اموال باطنہ میں آپ کو آزادی ہے زکوٰۃ دیں جسے چاہے دے دیں، آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے، وہاں حساب جا کے دے دیجیے گا۔ اموال ظاہری کی زکوٰۃ جبرن لی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ یہ مال ہے جو دکانوں میں ہے، اموال تجارت، یہ فیکٹریاں ہیں جن میں فنش پروڈکٹ بھی ہے، خام مال بھی ہے، یہ بھیڑ بکریوں کے گلے ہیں، ہزار ہزار بھیڑیں اور ہزار ہزار بکریاں، اونٹوں کی قطاریں، یہ ہے جو ظاہر مال ہے، سامنے ہے، کہاں چھپا کر لے جائیں گے؟ گودام بھی ہے تو وہ گھر تو نہیں ہے، گودام کی تلاشی ہو سکتی ہے، دکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ فیکٹری کے اندر اس کی زمین، اس کی مشین، اس کے ٹولز ایگزمپٹ، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن جو بھی مال ہے اس میں وہ دو شکلوں میں ہوگا، یا خام مال ہے، کپڑا بنانے کا کارخانہ ہے تو دھاگا پڑا ہے اتنے کروڑ کا، تیار کپڑا ہے اتنے کروڑ کا، اس کا 2.5% دے دیجئے۔ مال ہے 5 لاکھ کا، دکان کے اندر 2.5% دے دیجئے، اموال ظاہر ہے۔ اور اس میں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سال بھر میں آپ نے کچھ کمایا کہ گوایا، جب تک آپ نصاب کی حد سے اوپر ہیں، چاہے آپ کا اس سال میں آدھا مال گیا، 10 لاکھ کی مالیت تھی، اب آپ 5 لاکھ کے ہیں، لیکن 5 لاکھ پر بھی آپ کو 2.5% دینا ہے، چاہے کمایا ہو چاہے گوایا ہو۔ اور یہ ٹوٹل پر ہے، کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں، جو تاریخ معین ہے جا کر دیکھیے کیا مال پڑا ہوا ہے، 2.5% حساب کر کے دیکھیے، اتنی رقم آئے گی۔ ابھی جو کہہ رہے تھے جنرل صاحب کہ یہ نعرہ بھٹو نے لگایا، یہ بالکل وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی ہے، مغربی تہذیب میں بھی ایک حصہ حق کا ہے، اگرچہ باطل نے اس کے اوپر
پورا غلبہ حاصل کر لیا، لیکن حق کا حصہ اس میں بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اوہام پر اپنی بات نہ قائم کرو۔ لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ علم پر بات کرو، وہم پر نہیں، محض تصورات پر نہیں، محض توہمات پر نہیں، علم پر۔ موقف تمہارا علم پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ بات تھی، انہوں نے لی، توہمات کو ختم کیا۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ لہذا سائنس بڑھی، ٹیکنالوجی بڑھی، آج ان کے ہاں ترقی آئی۔ اسی طرح یہ سمجھ لیجئے روٹی، کپڑا اور مکان کوئی کافرانہ نعرہ نہیں تھا، یہ افراد کا بنیادی حق ہے، اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ عمر فاروق نے اس حق کا بیان کیا۔ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ کون مارکس ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا چھوڑبا، کون کوئی جدید تصورات دینے والے ہوں گے؟ یہ کل کی پیداوار ہے اور آج ختم ہو چکے، آج ان کے چہروں پر کالک بری جا رہی ہے، آج ان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق کا فرمان یہ محمد کے غلام اور ایک ادنا تربیت یافتہ سپاہی کا فرمان ہے، یہ تا قیامت قائم رہے گا۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے ذمے۔ اور اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں تو حضرت عمر نے مسلمان نہیں کہا، صرف مسلمان نہیں، جانوروں تک بات پہنچا دی۔ اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلموں کا بھی حق ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر ہی نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، کسی صوبائی دارالحکومت کے دورے پر گئے تھے، تو یہ ایک بڑھا غیر مسلم غالباً مجوسی تھا، وہ کچھ خیرات مانگتا پھر رہا تھا، بہت بوڑھا ضعیف۔ وہاں کے عامل سے حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ خیرات مانگنے پر کیوں مجبور ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا غریب ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بڑا ظلم ہے کہ جب یہ جوان تھا، کماتا تھا، ہم اسے جزیہ لیتے تھے، اور آج اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ہم نے اسے سڑکوں کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کا بھی وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ یہ ذمہ داری، یہ کفالت عامہ ہر شہری کے لیے۔ اور یہ جان لیجئے تجارت میں اور صنعت میں یہ سارا فساد جو اس وقت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عام آدمی، عام کسان، عام مزدور مجبور ہے کہ سرمایہ دار اور جاگیردار کی طرف پر کام کرے۔ نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ٹریڈ یونین بنا لیجئے، وہ بھی جیبی ٹریڈ یونین بنا لیں گے، ان کے اپنے ایجنٹ ہوں گے۔ اب لڑیے، خون کس کا جائے گا؟ مزدور ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کچھ حاصل نہیں۔ اسلام نے کیا نظام دیا ہے؟ آپ غریب کو ضمانت دے دیجئے، اگر تمہیں صحیح ویج نہیں مل رہی، تمہیں صحیح مبادلہ نہیں مل رہا اپنی محنت کا، مت کام کرو، تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیا جائے گا، تمہاری بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کرے گی۔ اب ہوئی برابر کی چوٹ۔ اگر کارخانے دار کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز منظور ہے کام کیجئے ورنہ جائیے، سب مزدور چلے جائیں گے، میں لاک اپ کر دوں گا، کارخانہ بند کر دوں گا، لیکن یہ کہ مزدور اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا، وہ تو کہے گا جناب اسی تنخواہ پر کام کروں گا، اس لیے کہ ایک دن کام نہ کرے شاید بچ جائے، 2 دن کام نہ کرے بچ جائے، تیسرے دن فاقہ آئے گا، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو میری ریاست خلافت اللہ فی الارض، وہ ضامن ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اسی کی رب العالمین کا یہ مظہر ہے نظام خلافت، رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر محمد رسول اللہ کی یہ نظام خلافت، یہ ضامن ہے، یہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، یہ میرے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چھت ضرور فراہم کرے گا، تو پھر اس کے پاس بھی بارگیننگ پاور ہے، وہ بھی قدم جما کر بات کرے گا کہ جناب یہ بیچ دیتے ہیں تو کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے جو آسان ترین حل ہے۔ باقی یہ کہ جبر کیا تھا روس نے، اس کا حشر دیکھ لیا، اور سرمایہ دارانہ نظام اس وقت تو بڑا خوش ہے، اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کی فتح ہو گئی، سب سے بڑا دشمن سرلگو ہے، وہ تو سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں، جو تضادات ہیں، اب وہ ظاہر ہوں گے۔ جب باہر مقابلہ تھا، اندر کی لڑائی ختم تھی، اب اندر سے فساد ابھرے گا، اندر سے ایکسپلوژن ہوں گے۔ یہ غیر فطری نظام، یہ غیر انسانی نظام، یہ غیر معقول نظام ختم ہو کر رہے گا۔ کاش کہ اس کی جگہ صحیح، معتدل، متوازن، عادلانہ نظام خلافت، اس کا کوئی نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی طرف ہماری ذمہ داری ہے، ساری نوع انسانی کے ہم مقروض ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، لیکن ہم اس پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ خلافت کی تحریک اسی لیے ہے، یہ سارے نظام کو بدلنا پیش نظر ہے۔ آخری بات،
کامل قانونی مساوات، یہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں قریب ہے، پڑھی بھی جا رہی ہے بات. کوئی صدر مملکت، کوئی خلیفۃ المسلمین کوئی ترجیحی حقوق نہیں رکھتا. ابھی آپ سن چکے ہیں جنرل صاحب سے بھی، قانونی طور پر کامل مساوات یہ نہیں ہے کہ صدر امریکہ عدالت میں طلب نہیں کیے جا سکتے. کرنل اولیور نارتھ کی جو ہے جان پر بنی ہوئی ہے، ہیئرنگز ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جھوٹا فریبی یہ کرنل، حالانکہ در حقیقت اصل فریبی، اصل بدماش وہ ریگن بیٹھا ہوا وائٹ ہاؤس میں عیش کر رہا ہے. حکم تو اس کا تھا، وہ تو اپنا غلام تھا، لیکن نہیں، اسے تحفظ حاصل ہے، وہ عدالت میں نہیں آ سکتا. یہ کہاں جائیں گے؟ ابھی ان کی رسائی نہیں ہے وہاں تک جہاں محمد عربی نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو 1400 برس قبل صلی اللہ علیہ وسلم. وفداہ آباؤنا و امہاتنا، وہاں خلیفہ فقط بھی پیش ہوتا تھا، مدعی کی حیثیت سے بھی، مدعا علیہ کی حیثیت سے بھی. اسے اپنے کرتوں کا حساب دینا پڑتا تھا کہ کہاں سے بنا ہے. کوئی تحفظ نہیں تھا کہ میں خلیفہ ہوں، مجھ سے کہاں پوچھ سکتے ہو. وہ نظام کسی کے لیے کوئی تحفظ نہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو بھی کوئی خیر خوبی کئی پیچ ورک میں نظر آ جاتی ہے، یہاں کوئی ہے روشنی، یہاں کوئی روشنی ہے، یہاں کوئی آزادی ہے، یہاں تھوڑی سی مساوات ہے، یہ جو بھی خیر نظر آتا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ خاک کشمر و ید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. ابھی تو جہاں محمد رسول اللہ نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو، ابھی تو انسان اس کی گرد کو نہیں پہنچ پایا. نظام خلافت میں ہمارے ہاں تو وہ تماشا بھی ہو گیا تھا، کسی ایم پی اے صاحب سے کسی پولیس آفیسر نے کچھ بات پرس کر لی، قیامت آ گئی، زلزلہ آ گیا. گویا کہ انہوں نے کہا ہم نے کروڑوں یوں ہی خرچ کیے، ہم نے یہ ساری دھاندلیاں یوں ہی کی تھی، ہم نے آپ کے ہر جھوٹ کو اس لیے کیا ہے کہ ہماری عزت کا تحفظ نہ ہوگا. اور معجزہ ہوا پارلیمانی جمہوریت کا کہ ایک بات وہ تھی کہ جس پر حکومت کی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی دونوں متفق، اس لیے کہ لوٹ مار میں تو دونوں متفق ہیں. لوٹ مار کا حال تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بیوی کیا کر رہی ہو، کیوں یہ گندے کپڑے باہر لا کر دھونے شروع کر دیے، اپنے ساتھیوں کو دیکھو ان کا بھی یہی حال ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم پاک ہیں، یہ کہا کہ اگر ہم ناپاک ہیں، اگر ہم نے لوٹ مار کی ہے تو تمہارے ساتھی بھی لٹیرے ہیں. گویا کہ نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، کیوں یہ پردے اٹھا رہی ہو. یہ معاملہ در حقیقت اس نظام کے اوپر سب سے بڑا طنز جو صوبے کے سب سے بڑے ذمہ دار آدمی کی زبان سے نکلا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ بیوی کیا کر رہی ہے. اور اپنے آدمیوں کو بھی دیکھ لو، یہ ساری لوٹ مار انہوں نے بھی کی تھی کہ ہم ہی نہیں ہیں. سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، سب نے تم نے یہی کام کیے ہیں. اسلام میں کوئی تحفظ نہیں، قانونی مساوات. خلیفہ وقت بھی آئے گا عدالت میں، مدعی کی حیثیت سے آئے گا، اور اگر قانون اسلامی کے مطابق گواہی پیش نہ کر سکا اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدعی، قاضی شریح قاضی پوچھتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے، یہودی کی کسی کے ہاں سے برآمد ہوئی ہے، بتائیے آپ کے پاس گواہ. فرمایا میرا بیٹا ہے حسن، میرا غلام ہے. قاضی فرماتے کہ نہیں جناب، شریعت اسلامی کی روح سے بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، کوئی اور گواہ ہے؟ فرمایا نہیں، دعویٰ خارج. کوئی شخص، قاضی شریح تو خیر بہت بڑی شے ہے، کوئی بات کا عام مسلمان بھی حضرت علی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ وہ جھوٹ بول سکتے تھے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا. کیا وہ جھوٹے مدعی تھے؟ ہرگز نہیں. لیکن قانون قانون ہے، قانون میں سب برابر ہوں گے. یہ ہے وہ مثال کے جو دی گئی ہے. البتہ اس میں ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ کچھ شریر لوگ کئی خلیفہ وقت کو مقدمے بازی ہی کے اندر گھیرے رکھے، اسے کوئی کام کرنے کا موقع نہ دے. اس کے لیے تعزیرات ہے، جس کی سب سے بڑی مثال، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کا الزام لگائے اور اگر ثابت نہ کر پائے تو اگر وہ زانی یا زانیہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے 100 کوڑے لگتے اگر ثابت ہو جاتا. تو یہ جس نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا اس کو 80 کوڑے لگیں گے. تیار ہو، آ جاؤ، لگاؤ الزام. ایسی ہی تعزیر جو ہے معین کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ غلط کوئی مقدمہ قائم کریں گے، غلط الزام لگائیں گے خلیفہ وقت پر، اس کو یہ سزا ملے گی. اب جو رسک لے سکتا ہے آئندہ جانا. قانونی تحفظ نہیں ہے، البتہ یہ کہ اس قسم کی تعزیرات کے ذریعے سے اس معاملے کو ایک حد سے کے اندر رکھا جا سکتا ہے. نئی بات، شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں کے مکمل استحصال کے لیے سخت تعزیری قوانین. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی اختلاف اس میں ہو ہی نہیں سکتا.
آخری بات جو ایک بات میں کئی باتوں پر مشتمل ہے، مخلوط معاشرت کا سد پا، مخلوط قومیت حرام، مخلوط معاشرت حرام۔ عورت اور مرد ان کا جدا جسمانی نظام، جدا نفسیاتی ساخت، جدا ذمہ داریاں، جدا دائرہ ہائے کار۔ البتہ کوئی قدغن نہیں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لڑکی بنے، مفید ہے، عورتوں کا علاج کرے گی، مردوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اختلاط نہ ہو۔ ان کے اسکول علیحدہ، ان کے کالج علیحدہ، ان کے ہسپتال علیحدہ، ان کی یونیورسٹی کیوں علیحدہ نہیں ہو سکتی؟ اگر فرض کیجئے ضرورت ہے کہ یہ دنیا جو ہے اقتصادی دنیا ہے، انسان اکنامک اینیمل بن کر رہ گیا ہے اور ہمیں مقابلہ کرنا ہے، تو ہماری عورتیں بھی کام کریں، ہاتھ بٹائیں مردوں کا صنعتی پروڈکشن میں، کوئی حرج نہیں، اسلام نے حرام نہیں کیا، لیکن ان کے لیے کاٹیج انڈسٹری کا بندوبست کیجئے، گھر میں مال پہنچائیے اور نیچے مال وہاں سے، یا ایسے انڈسٹریل یونٹس قائم کریں جن میں عورتیں کام کریں، عورتیں ہی سپروائز کریں، لہذا اور ان کے جو کام کے گھنٹے ہیں اوقات کار کم رکھے جائیں تاکہ وہ گھر میں جا کر خاتون خانہ کے فرائض، فرائض بیوی کے فرائض وہ بھی صحیح طور سے انجام دے سکے۔ ورنہ یہ کہ وہاں اگر ملازم رکھ لیا تو یہاں باہر آ کر کام کیا تو حاصل کیا ہوا؟ قومی سطح پر تو ادھر سے کمائی کی ادھر دے دی۔ اس اعتبار سے خالص اکنامک اعتبار سے بھی قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کاٹیج انڈسٹری اور علیحدہ علیحدہ انڈسٹریل یونٹس، یہ سارے کیے۔ آخر آپ سوچئے اگر زنانہ اسپتال میں نرس لیڈی ڈاکٹر عورتیں ہیں، در سے بھی عورتیں ہو، کوئی حرج نہیں، مردانہ اسپتال میں عورتیں کیوں نرس ہو؟ جو سکینڈل ہوتے ہیں روز آتے ہیں، ڈاکٹروں اور نرسوں کے معاملات، پھر مریضوں اور نرسوں کے معاملات، روز کہانیاں آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ معلوم ہوتا ہے انگریز چھوڑ گیا ہے، وہ نائٹنگیل اس کا کوئی پیدا کردہ نظام، وہ یہ دنیا میں چلتا رہے گا۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ معلوم ہوا جو شے وہ چھوڑ گیا ہے، پارلیمانی نظام جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک پوری وفاداری کے ساتھ بشرط استواری، اسی کو ہم نے ایمان سمجھا ہوا ہے۔ اس سے نکل کر اور پھر یہ کہ عورت اگر باہر آئے مجبوراً، سطر اور حجاب کے احکام کی پابندی کرائی جائے گی۔ ہمارے پڑوسی ملک میں کروا لی گئی، اگر کیا وہاں پر دوبارہ ڈھیل آ رہی ہے اس کی کچھ اور وجوہات ہیں، لیکن ایک مرتبہ تو انہوں نے تماشا کر کے دکھا دیا۔ ان کی تہذیب کو، یہ چونکہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے اس لیے سنا رہا ہوں، اگرچہ ایک لفظ میں غیر صدق آ گیا، تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرامزادی کا حلیہ بگاڑ دے، کم سے کم انہوں نے ایک دفعہ تو کر کے دکھایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شکریہ۔